اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کے ذریعے میں آج ہم فائنل کوئز سے پہلے سبق نمبر 1 سے سبق نمبر 20 تک کے قرآن پاٹ کا اعادہ کریں گے۔ کورس کا تعارف جیسا کہ اب تو آپ سب جان گئے ہیں، کیونکہ آپ مکمل کر چکے ہیں کہ قرآن مجید سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ ہے، کیونکہ اشاروں کی مدد سے آپ نے قرآن پاک کے 50% الفاظ صرف 20 گھنٹوں میں الحمدللہ سیکھ لیے ہیں۔ تو کورس کے مقاصد ہم نے پڑھے تھے جی، کون بتائے گا کورس کے مقاصد کیا ہیں؟ زینب، رضوان بتائیے۔ 6 مقاصد ہم نے کورس کے ہیں، بتائیے جی۔ سسٹر نمبر 1، زینب۔ قرآن سمجھنا آسان ہو جائے۔ نمبر 2، نماز سمجھ میں آ جائے۔ آپ کو میری نمبر آواز آ رہی جی؟ کورس کے مقاصد بتائیے، QC بان جو آپ کر رہے ہیں، کیا مقصد ہے اس کو کرنے کا؟ آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آواز آ رہی ہے جی، آ رہی ہے۔ نمبر 1، قرآن سمجھنا آسان ہو جائے۔ نمبر 2، نماز سمجھ میں آ جائے۔ قرآن سمجھ شاباش، نمبر ویری 3، گڈ۔ مؤثر ہو جائے۔ نمبر 4، قرآن کے ساتھ تعلق۔ نمبر 5، نماز نیک مؤثر عمل۔ ہو جائے، شاباش۔ نمبر 6، عربی بول اور چال۔ نمبر 4، نمبر 4، قرآن اور کے ساتھ قرآن کے ساتھ تعلق بہتر ہو جاتا ہے، اور نیک اعمال سیکھتے ہیں آپ، اور عربی بول چال کے 100 جملے جو اس میں آپ سیکھ جاتے ہیں۔ کیا آپ لوگوں کو اپنی نمازوں میں فرق محسوس ہوا؟ آپ کو کیا محسوس ہوا کہ پہلے کی اور اب کی نماز میں فرق ہے؟ تو الحمدللہ کہ آپ نے 50% سے الفاظ بھی سیکھ لیے، اور ماشاءاللہ آپ کی نمازیں جو ہیں وہ پہلے سے مؤثر ہو گئی ہیں، خضوع خشوع والی ہو گئی ہیں، الحمدللہ۔ تو سلیبس آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں سورۃ فاتحہ، الاسر، النصر، کافرون، اخلاص، فلق، ناس ہم نے پڑھی، ہم نے اذان پڑھی، پھر وضو کی بعد کی دعا، پھر رکوع سجود کے اذکار ہم نے پڑھے، پھر ہم نے تشہد پڑھا، پھر درود پاک، اور ربنا آتنا فی الدنیا، اور چند اور دعائیں۔ تو یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں، اب ہم ان کی ریویژن کریں گے۔ تو آپ لوگوں نے ایک تو یہ کہ ہینڈ ریز کریں جواب کے لیے، اور تھوڑا سا تیزی سے کریں تاکہ ہم 1 گھنٹہ ہمارے پاس، اس میں ہم پورا مکمل کر لیں، ٹھیک ہے؟ اب جو صورتیں ہیں ان میں نہ صرف کہ آپ کو ان کا ترجمہ آنا چاہیے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے الفاظ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، ٹھیک ہے، جمع ہے، واحد ہے، مؤنث ہے، مذکر ہے، یہ سمجھ آپ کو ہونی چاہیے، اور سب صورتوں کے خلاصے آپ کو آنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور سورۃ فاتحہ، تعوذ، تسمیہ، اور سورۃ فاتحہ سے ہم نے 12 عادات سیکھی تھی جو ہمیں کامیاب انسان بناتے ہیں، تو وہ عادات بھی آپ کو آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کس آیت سے کون سی عادت ہم سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ہم مل کے اس کو دہراتے ہیں انشاءاللہ، تاکہ آپ کا فائنل کوئز بہت اچھا ہو جائے۔ سب سے پہلے ہم ثنا سے شروع کر لیتے ہیں، کیونکہ نماز ہم میں سب سے پہلے ثنا پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک، پاک ہے تو، کتنے ٹکڑے کریں گے جی؟ جی شائستہ، سبحانک کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 3۔ کون سے 3 ٹکڑے کریں گے؟ سبحانک، 2 ٹکڑے ہوں گے بچہ، سبحان اور کا تو کے لیے پاک، 2 ٹکڑے ہیں، 3 نہیں ہیں، 2، ٹھیک ہے؟ اللہم کے ٹکڑے، ربیہ مشتاق، 2۔ اللہم کا کوئی ٹکڑا نہیں، کوئی ٹکڑا نہیں کرتے، کوئی ٹکڑا نہیں کرتا کرنا اس کا، اللہم، ہاں اے اللہ، کوئی ٹکڑا نہیں، ٹھیک ہے؟ للہ کے خالی 2 ٹکڑے ہیں مس۔ ہم للہ پہ تو ہم ابھی آئے نہیں، وَبِحَمْدِکَ، اے اللہ اور تعریف ہے تیرے لیے، واق تو ایک ہے، بحمدکا کے کتنے ٹکڑے کریں گی جی؟ نور فجر بتائیے 2 ٹکڑے ہیں مس۔ کون سے ہیں جی؟ اور بحمدک، نہیں بالکل، اس کے تو جی اور کوئی بتائے گا اس کے کتنے؟ ایمن آپ بتائیے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ ہاں 3 ہوں گے۔ جی بحمد کا پتہ نہیں کیا چل گیا، میں نے تو کچھ نہیں چلایا۔ سنیے بیٹا، 4 ہوں گے اگر آپ واو کو انکلوڈ کرتے ہیں، واو ایک ہے، بحمدی کا بی آپ کا حرف جر ہے، حمد، ٹھیک ہے؟
دوسرا کا تیسرا. بحمدی کا کے 3 ہیں, اگر وا کو انکلوڈ کریں گے تو 4 ٹکڑے ہیں. اور تعریف ہے تیرے لیے کا, یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کا استعمال ہو رہا ہے. و تبارہ کا, اس کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ جی شائستہ بتائیے کتنے ٹکڑے کریں گے تبارکہ کے؟ 2. تو واو اور تبارہ کا. تبارہ کا کے ایز سچ کوئی ٹکڑا نہیں. دیکھیں سبحانہ کا میں بھی کا علیحدہ ہے, بحمدی کا میں بھی کا علیحدہ ہے, اسم کا میں بھی کا علیحدہ ہے, جدو کا میں بھی کا علیحدہ ہے, لیکن تبارہ کا میں کا علیحدہ نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں عید مبارک, تو اس میں کاف جو ہوتا ہے وہ علیحدہ نہیں ہوتا. یہ اس کا حصہ ہے, بس اس میں یہ یاد رکھ لیں کہ اس کا ٹکڑا نہیں ہوگا تبارہ کا. واو اور تبارہ کا تو 2 ٹکڑے, یعنی واو کے تبارہ کا کے سچ ہم کوئی ٹکڑے نہیں کرتے. اسم کا 2, ٹھیک ہے, اسم اور کا. و تعالی, یہ بھی تو وا اور تعالی ایک ہی ہے. جدو کا, جدو اور کا, لیکن اس کا ٹکڑا نہیں کرنا تبارہ کا. تبار اور کا علیحدہ نہیں ہوگا. بس یہ اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے ہم نے جو یاد رکھنی ہے, ٹھیک ہے. اور تبارہ کا مطلب ہے اور برکت والا ہے تیرا نام, اسموں کا تیرا نام. و تعالی اور بلند و بالا ہے, جدو کا تیری بزرگی, ٹھیک ہے. اور ولا الہ, اور نہیں کوئی معبود, الہ میں معبود, غیرو کا, اس کے بھی 2 ہوں گے, سوائے تیرے. تو یہاں بھی 2 ٹکڑے, یہاں بھی, یہاں بھی, یہاں بھی, اس میں نہیں ہے. بس اس میں یہ امپورٹنٹ بات ایک جو ہے یاد رکھنے والی. ترجمہ آپ کو آتا ہے, آسان ہے. اوکے میم. یہ بات ہم تعوذ میں پتہ ہے, جب بھی ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں ہم سب اس سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ ہم اس سے پہلے تعوذ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ ہم قرآن پڑھیں اور ہم قرآن سیکھیں اور قرآن سمجھیں, تو ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں. شیطان جو مردود ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں, باللہ, 2 ٹکڑے کریں گے, بی اور اللہ, اللہ کی. من کے کیا مطلب ہے؟ کوئی انمیوٹ کر کے بتا دیں. حرف جر ہے. الشیطان, الشیطان کیا ہے؟ اسم فعل حرف کیا ہے؟ خاص ہے کیونکہ ال ہے. اور یہاں ال کا مطلب ہے تمام, تمام جنس کے شیطان, ٹھیک ہے. الرجیم یہ کنیکٹنگ میں آتا ہے جو, یہاں جو کے معنی میں, رجیم جو مردود ہے, ٹھیک ہے. تو پناہ میں آتی ہوں اللہ کے, یا آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کے کتنے ٹکڑے کریں گے بسمی کے؟ کون کون سے؟ بی اور اسم. اور ویری گڈ, ویری گڈ, بی اور اسم, اللہ کا ٹکڑا. الرحمن الرحیم, یہ کیا ہے؟ اسم ہے, فعل اسم ہے؟ خاص ہے. ویری گڈ. جو بڑا مہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے. لیکن ایکچولی الرحمن اور رحیم کے معنی میں کیا فرق ہے؟ سدرا بتائیے. ساری بات دیکھو بیٹا, ساری بات دیکھیں, ایسے نہیں سمجھ نہیں آئے گی کسی کو بھی. 1 بائی 1 سدرا بتائیں گی الرحمن اور الرحیم کے معنوں میں کیا فرق ہے. کوئکلی سدرا انمیوٹ کیجئے. میم 1 سیکنڈ مجھے دیجیے گا بس, معذرت کے ساتھ. چلیے کوئی بات نہیں, کوئی بات. الرحمن میں کیا پایا جاتا ہے؟ کوئی اور بتا دے جب تک ان کا انمیوٹ نہیں ہوا. ایمن آپ بتا دے. اور الرحیم میں تسلسل پایا جاتا ہے, یعنی یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش شدت کے ساتھ مسلسل ہم پہ ہوتی رہتی ہے. اب تعوذ سے ہم کیا, کون سی عادت سیکھتے ہیں؟ جی انیلا بتائیے. کہ ہر کام سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنی ہے, اعوذ باللہ شیطان پڑھنی سے چاہیے پناہ. ہمیں قرآن پاک پڑھنے سے پہلے, ٹھیک ہے, یا اور کوئی کام کرنے سے پہلے بھی. کیوں؟ سیفٹی فرسٹ. آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہ رہے ہیں شیطان سے. بسم اللہ سے کیا آتے سیکھتے ہیں آپ؟ جی ایمن آپ بتائیے, بسم اللہ سے کون سی آتے سیکھتے ہیں ہم؟ ہر کام سے پہلے بسم اللہ اللہ کے پڑھنی نام سے چاہیے, شروع کرنا ہر کام. شروع کرتے ہیں. دوسری عادت کیا سیکھتے ہیں؟ کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے متعلق مثبت گمان رکھیے, پازیٹیو گمان رکھیے, کیونکہ وہ الرحمن اور الرحیم. تو 2 عادتیں ہم نے بسم اللہ سے سیکھ لی. ایک ہم نے تعوذ, تو 3 عادتیں ہوں گی, ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین, یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اب ال والا ہے, دیکھیں بسم اللہ
ایک عادت آپ یہ سیکھتے ہیں کہ ہر کام اچھا کام شروع کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسری عادت ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ہمیشہ مثبت گمان رکھیے. اگر اچھا ہو رہا ہے تو بھی اللہ کا شکر کریں، کبھی کچھ برا بھی ہو جاتا ہے تو بھی کہیں کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس میں میرے لیے کوئی بہتری ہوگی، ٹھیک ہے. تو ہمیشہ کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے تو ہمیں ہمیشہ مثبت گمان رکھنا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین. اب آپ کو یہ سمجھا کہ ال والا ہے، ال یہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسم ہے، اس میں ٹھیک ہے. خاص ہے مس. الحمد، اس میں خاص الحمد کا ال کا مطلب یہاں ہے تمام، اور حمد کا مطلب تمام تعریفیں اور شکر. دو مطلب ہے حمد کے، تعریف اور تعریف، شکر. تمام شکر تمام تعریفیں اور اور شکر. تمام تعریفیں للہ ہی، دو ٹکڑے کریں گے اللہ کے لیے، جو کون ہے؟ رب العالمین. اب عالمین کیا ہے؟ واحد ہے جمع ہے؟ جمع جمع ہے، ٹھیک ہے، یانون والی جمع ہے. شاباش. تو ہاں الحمدللہ رب العالمین سے اب آپ کیا عادت سیکھیں گے؟ غور و فکر کرنا، غور و فکر اللہ کی تعریف آپ ون بائی ون، ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں، شاباش ایسے نہیں. حمزہ بتائیں گے جی کہ ہم الحمدللہ سے کیا عادت سیکھتے ہیں کہ ہر ہم لمحہ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کی تعریف کریں. رب العالمین، خوب علم حاصل کریں اور کائنات پہ غور کریں، پھر آپ کے دل سے دعا نکلے گی. تو اس سے پھر ہم دو عادات سیکھتے ہیں. یہ آپ لوگ ابھی سن لیں، ریوائز کر لیجئے گا اچھی طرح کہ کس کے ساتھ کون سی عادت ہے، ٹھیک ہے. پھر اب دوبارہ آ گیا الرحمن الرحیم. ہم معنی تو ان کے دیکھ چکے ہیں. دوسروں پر رحم کریں تاکہ آپ پر بھی رحم کیا جائے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسرے پر رحم نہیں کرتا اس پہ بھی رحم نہیں کیا جائے گا. تو یہاں ہم نے اس سے ایک عادت اور سیکھ لی. مالک یوم الدین، مالک مالک ہے، یوم الدین بدلے کے دن کا، ٹھیک ہے. یوم کا مطلب دن، ہم جو یوم جمعہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں. الدین کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ دین اسلام. زندگی گزارنے کا، نظام زندگی گزارنے نظام کا زندگی. طریقہ. دیکھیں آپ لوگ اکٹھے بولتے ہیں، جب میں علیحدہ پوچھتی ہوں تو آپ جواب نہیں دیتے. ایسے نہیں، ایسے پھر سب کو سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. تو الدین کے دو معنی ہیں، ایک تو بدلہ، بدلہ بدلہ اور زندگی گزارنے کا طریقہ، ٹھیک ہے. جیسے نظام زندگی کہتے ہیں، اسلام ہے. جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ایاک کا شروع میں نہیں آ سکتا تو اس کو ایکسپورٹ دینے کے لیے تو اس کے ساتھ ایا لگ جاتا ہے، تو ہی کی معنی میں آ جاتا ہے، سٹریس آ جاتا ہے. نعبد، یا اب آپ تو فعل مضارع پڑھ چکے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، اور تجھی سے ہم نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں، اعانت کہتے ہیں میری اعانت کریں. تو یہ آپ کو سمجھ آتی. اب اس سے کیا عادت سیکھیں؟ اس سے پہلے کیا عادت سیکھیں گے مالک یوم الدین سے؟ کہ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیں، ہر چیز کا پلان بنائیں. کیوں؟ کیونکہ اچھے کام کا اچھا اور برے کام کا برا بدلہ ہمیں ملنے والا ہے. ایاک نعبد، کوئی بھی جو ہے اچھا کام کرنے سے پہلے عبادت کی نیت کر لیں، ٹھیک ہے. اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے. اس میں پھر ہم نے دو عادات سیکھ لی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ مسلمانوں کی مشن سٹیٹمنٹ بھی ہے، لکھ لیں، نوٹ کر لیں، مشن سٹیٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ مشن سٹیٹمنٹ ہے. اہدنا الصراط المستقیم، یہ خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ کا کہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. کتنے ٹکڑے کریں گے؟ دو کریں گے، اہدی، اہدی اور نا. اہدی فعل امر ہے، نا ہمیں، دو ٹکڑے کریں گے. الصراط آپ کو سمجھ آ رہی ہے، یہ اسم ہے، خاص اسم ہے، راستہ. المستقیم سیدھا، صراط المستقیم. تو سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ وہ ہے جن پہ جو لوگ چلے ان پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام کیا تو نے. تا جیسے فعلتا ہم کرتے ہیں، اسی طرح انعمتا انعام کیا. علیہم دو ٹکڑے کریں گے، اللہ اور ہم، ان پر. الذین وہ لوگ، صراط راستہ، ٹھیک ہے. اب اس سے کیا عادت سیکھیں گے آپ؟ کن لوگوں پہ انعام کیا گیا ہے؟ لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنانا. ویری گڈ. ہمیں اچھے لوگوں کی پیروی کرنی چاہیے، اچھے لوگوں کی کمپنی میں رہنا چاہیے.
اچھا اب یہ مجھے بتائیں کہ کون سے لوگ ہیں، 4 کیٹیگریز ہیں ہم نے آپ کو بتائی تھی جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. انبیاء ون بائی ون شہداء، پلیز پلیز، ایک بولے گا، کوئی ایک بولے گا. انبیاء، شہداء، صالحین اور صالحین. انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں کم از کم صالحین بننے کی کوشش تو ہم کریں، ہو سکتا ہے کبھی شہداء میں بھی شامل ہو جائیں. تو یہ ان پہ تو ہمیں ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کرنی چاہیے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان پر جن پر تیرا غضب ہوا مغضوب، اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے. اب مغضوب اور ضالین دونوں پہ ہی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوئی ہے. ان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ مغضوب کون لوگ ہوتے ہیں؟ طاہرہ بتائیں گی. طاہرہ نسیم. المغضوب یہ کون سے لوگ تھے؟ جو جانتے تھے، علم رکھتے تھے، کیا کیا وہ جانتے تھے لیکن انکار کرتے تھے، نہیں عمل نہیں کرتے تھے. عمل عمل نہیں نہیں کرتے کرتے تھے. تھے. عمل. ٹھیک ہے. علیہم کے پھر 2 ٹکڑے، غلط دوانی، اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے. ضالین کون لوگ تھے؟ جی یہ بھی جو بتائیے، گمراہ اس کا بتائیے. جو نہیں جانتے تھے نہیں جانتے لیکن تھے کوشش جاننے نہیں کی کی. کوشش ویری بھی نہیں نہ گڈ. جانتے کوشش تھے نہ عمل کرتے اور تھے. نہ ہی عمل کرنے کی. میم تو یہ جو لوگ فرق ہے کہ گمراہ ان کو پتا تھا اور عمل نہیں کیا، ان کو پتا بھی نہیں تھا، نہ انہوں نے بچا. جاننے کی کوشش بھی نہیں کی. جانتے تو اس بوجھتے سے ہم عمل کیا نہیں عادت کرتے سیکھیں تھے. گے؟ کیا عادت سیکھیں گے کہ برے لوگوں کی کمپنی سے ہمیشہ ہمیں دور رہنا. تو یہ 12 ان لوگوں عادات ہیں. ہمیں کو رول کیوں ماڈل کیوں نہیں بنانا سیکھنی اور ہے؟ ان سے ان متاثر کو نہیں ہونا. ہاں ان سے متاثر نہیں ہونا. اپنے جو ہمارے جو ہیں نیک لوگ، ہمارے صحابہ کرام، اور سب سے پہلے تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رول ماڈل ہے ہمارے لیے، ان لوگوں کو ہم فالو کریں. اپنے بچوں کو، بہنوں کو، سب کو ان کے متعلق بتائیں. یہ ادھر ادھر کے ہیرو ان لوگوں کو ماڈل مت بنائے، کیونکہ وہ اسلام پہ نہیں چلتے. اب آگے اس کا خلاصہ کیا بتایا میں نے؟ سورۃ فاتحہ کا خلاصہ. جی ایمن مجھے بتائیے سورۃ فاتحہ کا کیا خلاصہ ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. یہ آتا ہے آپ کو سوال کہ اس میں سیدھے ٹھیک ہے، راستے کی ہدایت. سیدھے راستے کی ہدایت. کہ اس میں سلائیڈ نہیں ہے کہ ہم نے ایسے ہی یاد کرنا ہے. تو سیدھے راستے کی ہدایت جو ہے یہ، اور مشن سٹیٹمنٹ یہ والی آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہو گیا. تو اچھی طرح سے اب یہ ساری چیزیں آپ نے ریوائز کر لینی ہیں انشاءاللہ. آتی ہیں آپ کو سمجھ میں؟ یہ مشن مشن اسٹیٹ. سٹیٹمنٹ ہے مسلمانوں کی، مشن سٹیٹمنٹ. یہ تو ہم اللہ ہی کی بھی یعنی عبادت، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد کرتے ہیں. ہر کام میں ہمیں عبادت کی نیت کرنی ہے، اور ہر چیز کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی، کسی اور سے نہیں مانگنی، پھر شرک ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں اذان. اذان مخصوص اوقات میں دی جاتی ہے، اور یہ جو ہے اس کا کیا خلاصہ ہے؟ اس کا یہ خلاصہ ہے کہ مخصوص اوقات میں اللہ کی طرف جو ہے ملاقات کا اور بلاوے کا اعلان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فلاح کامیابی کا اعلان ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر 2 بار یہ کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے. اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، یہ دیتی ہوں. ان کا کیا مطلب ہے؟ کہ شاباش. اور انا یہاں آئے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بھی کی ہے، دونوں کا مطلب. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہاں انا گواہی کا دیتا مطلب ہوں بھی کہ کے اور ان کا مطلب بھی کے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. ان کا مطلب اگر اور کوئی انا کا مطلب بے شک. جی یہ ہاں جی وہ ان کا مطلب ویری گڈ. انشاءاللہ سے ہم یاد رکھتے ہیں، اور وہ ہم انا للہ و انا الیہ راجعون سے یا ان اللہ مع الصابرین سے یاد رکھتے ہیں. کیا آپ گواہی دیتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی معبود، الہ کا مطلب معبود، سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے. اور 2 بار یہ ہم الفاظ دہرائے جاتے ہیں اذان میں. اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ حضرت محمد، یہ بھی گواہی دیتے ہیں کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ بھی 2 دفعہ کہا جاتا ہے. پھر کیا کہا جاتا ہے 2 بار؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. صلاح نماز، ٹھیک ہے. فلاح کامیابی، کہ آؤ نماز کی طرف اور آؤ کامیابی کی طرف. یامین آؤ. ٹھیک ہے. اب یہاں تک پھر دوبارہ اینڈ میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں. کیونکہ اذان کے بعد کچھ لوگ تو آ جاتے ہیں، کچھ نہیں آتے. تو یہ اس لیے دہرائے جاتے ہیں کہ جو نہیں آتا اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا ہے، اس کی بڑائی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور وہی اللہ کے سوا نہ ہی کوئی معبود ہے. یہ اس سے یہ بھی بعض دفعہ پوچھے تھے کہ یہ الفاظ کیوں دہرائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی اگر نہیں آتا تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور صرف
کوئی اور معبود نہیں سوائے اللہ کے. تو یہ اذان دی جاتی ہے. فجر کی اذان میں کوئی مجھے بتائے گا کون سے الفاظ ہم ایڈیشنل کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ ربیہ مشتاق آپ بتائیں. ویری گڈ ویری گڈ. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو سو رہے ہوتے ہیں اس وقت، ہے نا. تو اس میں کہا الصلاۃ خیر من النوم، نماز خیر بہتر ہے من النوم، نیند سے. نون سے نیند، نیند سے نون سے نہیں. خیر، آپ تنوین سے آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس میں النوم ہے تو یہ بھی اس میں نیند. ٹھیک ہے. الصلاۃ نماز، تو یہ سب ہمیں پتہ ہے کہ تینوں یہ اسما ہے. تو نیند میں چکے ہوتے ہیں اس وجہ سے. پھر اس کے بعد جب اقامت نماز جب کھڑی ہوتی ہے اس وقت بھی اضافی الفاظ کہے جاتے ہیں. قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ. قد مین البتہ، تحقیق میں معنی بعض دفعہ آ جاتا ہے. قامت کھڑی ہو گئی، تو کہتے ہیں اس کے بڑا قد قامت ہے. اس طرح سے آپ سمجھ. الصلاۃ نماز، کہ نماز کھڑی ہوگی، کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اب انتظار کر رہے تھے، یہ ان کے لیے ہے کہ وہ اٹھ کے اس میں جماعت میں اب شامل ہو جائیں. ظاہر نماز سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں، قرآن پڑھنے سے پہلے بھی ہم وضو کرتے ہیں. تو وضو سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ. اور وضو کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا میم شریک آپ لہ. سے کویشچن کر لوں؟ جی کریے، جی کریے، جلدی سے جی کریں. میم، میں نے ایک جگہ مطلب یہ جب جی وضو کرتے ہوئے سر میم پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی چاہیے، صرف اونلی بسم اللہ کہنا دیکھیں چاہیے؟ اصل کیونکہ میں میں ہم نے واش اس میں رومز پڑھا میں تھا کہ ہوتے ہیں صرف تو بسم صرف اللہ بسم پڑھے. اللہ بھی آپ پڑھ لیں تو وہ کافی ہے. بسم اللہ بھی پڑھ لیں تو کافی ہے، پوری بھی پڑھ لیں تو کوئی بات نہیں. لیکن یہ دعا آپ وضو کر کے باہر نکل آتے ہیں واش روم سے پھر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اشہدو تو ہم نے ابھی پڑھا، میں گواہی دیتا ہوں ان کے، یہ سب آپ کو مطلب آتے ہیں. لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے. وحدہ، کتنے ٹکڑے کریں گے وحدہ کو؟ اسی طرح دو. دو. ٹھیک ہے. وہ دو ٹکڑے اکیلا ہوں ہے. گے اس کے. وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. وحدہ، وہ اکیلا ہے. لا شریکہ، شریک کا کوئی ٹکڑا نہیں ہم نے کرنا. ٹھیک کیونکہ ہے. یہ شریک ورڈ ہے نا اس کا پورا، اس وجہ سے. شریک پورا بڑا شاک، کہ کوئی اس کا شریک لہو کے دو ٹکڑے ہم کریں گے، لا جی. اور ہو. ٹھیک ہے. تو اشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، انا کہ، یہ بھی کہ یہ بھی کہ، محمدن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ، دو ٹکڑے کریں گے. عبدو، اب کا مطلب ہے بندہ یا غلام. ہو اس کے لیے ہو استعمال ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ اس کے بندے. اور رسولہ، اس کے بھی دو ٹکڑے کریں گے. ہو رسولہ، اس کے بندے، اس کے رسول. رسولوں کے 3 ٹکڑے ہوں گے. ہاں اگر واو کو ایڈ کریں گے تو 3 ہوں گے نا. وہ تو واو تو علیحدہ ہی ہوتا ہے بیٹا. رسولہ، تو ہو یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے کہا گیا ہے. تو یعنی ہم شرک کی بار بار نفی کر رہے ہیں. یہ اب علیحدہ دعا نہیں، اس کی کنٹینیوٹی میں ہے، یہاں چکے جگہ نہیں. اس کے بعد پھر کیا ہم پڑھتے ہیں؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اللہم بھی ہم نے پڑھا، اے اللہ، کوئی ٹکڑا نہیں کریں گے. اجعل، بنا دے، نی مجھے، بنا دے مجھے، دو ٹکڑے کریں گے. اجعل اور نی. من التوابین، یا نون والی جمع ہے التواب کی. ٹھیک ہے. من سے خوب توبہ کرنے والوں میں سے. واجعلنی و اجعلنی، اگر ہم علیحدہ کریں گے نا، واجعلنی، اور بنا دے مجھے، من المتطہرین، یہ بھی یا نون والی جمع ہے. متطہر کا مطلب ہوتا ہے پاک صاف. تو مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور خوب پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا دے. اور اس دعا کی بڑی اہمیت ہے. کیا اہمیت ہے؟ کسی کو آتی ہے؟ ربی آپ بتائیں گی. جی اگر جنت کے کسی نے اچھی 8 طرح سے دروازے وضو کھول کیا، دیے بسم جاتے ہیں. اللہ، جی، دروازے کھول دیے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے پہلے، اور چاہے جس جنت میں دروازے داخل. کا وہ اندر چلا جائے گا. تو الحمدللہ ہم ضرور اس کو پڑھتے ہیں اور پڑھنا چاہیے. پھر ہم رکوع میں تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم. سبحانہ پاک ہے، ربی میرا رب، میرا رب. ٹھیک ہے. ہی ہم نے شروع میں پڑھے تھے ضمائر. میرا رب العظیم، عظمت والا. لیکن ہم کہتے ہیں اس میں 4 چیزیں ہیں. یہ بات اللہ کی ہم پاکی بیان کریں. دوسری طرف کہ وہ رب ہے. تیسری اپنائیت، ہم کہتے ہیں میرا رب. ٹھیک ہے. اور العظیم اس کی عظمت ہے. تو 4 چیزیں ہم اس رکوع کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اور آپ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس کو 3 بار پڑھتے ہیں. پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے ہم پڑھتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ. سمع، سن لی، آپ کو پتہ ہے پاسٹ ماضی کا صیغہ ہے پہلا. لیمن کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2 ٹکڑے کریں تو گے. لیمن، اس کی. ٹھیک ہے. اس کی، جس نے.
من جی جس یا جو کے معنی میں ہے، تو اس کی جس نے کیا کیا، حمدہ ہو، اس کے ٹکڑے بھی دو کریں گے، ہو علیحدہ ہو جائے گا، تعریف کی اس کی یعنی اللہ کی، یعنی اللہ نے اس کی سن لی، جس نے اس کی تعریف کی، تو اس کے بھی ہم نے دو ٹکڑے کرنے ہیں، سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر ہم کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، ربنا، جب یہ زبر کے ساتھ ہم کرتے ہیں ربنا تو اس میں حرف ندا شامل ہو جاتا ہے، اے ہمارے رب، ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا ربنا، اس کا کیا مطلب تھا ہمارا زینب؟ رب، کیا مطلب تھا؟ ہمارا رب، ہمارا ہمارا رب، شاباش۔ لیکن جب یہ زبر کے ساتھ آتا ہے تو یہ اس میں حرف ندا آ جاتا ہے، اے ہمارے رب، ویری گڈ۔ واللہ کتنے ٹکڑے کریں گے؟ دو تین، تین وا، تین ٹکڑے، لام اور لا کا، اور کا، تین تین ٹکڑے ہوں گے۔ وا، تین لا اور تین کا، ٹھیک ہے، ہاں، شاباش۔ اور تیرے ہی، یہ آپ، لا لی آپ کا حرف جر آ جاتا ہے، جب یہ ضمائر کے ساتھ آتا ہے تو زبر کے ساتھ آتا ہے لہو، لاکا، جب یہ اسم کے ساتھ آتا ہے للہ، زیر کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ الحمد، ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ تعالیٰ، اے ہمارے رب تیرے لیے ہے۔ اب ہم تو روٹین میں یہی پڑھتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شکر کی انتہا یہ تھی کہ وہ یہ دعا بھی پڑھتے ہیں کہ ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما بینہما، یعنی آسمانوں کے بھرنے کے مطابق، السما کی جمع ہے السماوات، مل کا مطلب ہے بھرنے کے، اور ملء الارض، اور زمین کے بھرنے کے برابر، اور بینہما، جیسے ہم کہتے ہیں نا ہوا، وہ پھر کہتے ہیں ہم، اگر ہم دو انگلیوں سے کریں گے ہما ہے، دو کے لیے ہما عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ اگلے کورسز میں آپ پڑھیں گے تسنیہ کی، تو ان دونوں یعنی زمین اور آسمان کے درمیان جو جگہ اس سے وہ بھی بھر لیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں ملء ما شئت، اور بھر کر ما، جو ساری چیزیں، شئتا تو چاہے، ٹھیک ہے، من شیء بعد، کسی چیز میں اس کے بعد، یعنی ہر چیز بھر لے، اتنا یا اللہ تیرا شکر ہے، آسمانوں کو بھر لے، زمین کو بھر کے، ان کے درمیان کی جگہ بھر کے، اس کے علاوہ یا اللہ جس چیز کو تو چاہے اس کو بھر کے، اتنا تیرا شکر ہے۔ سوچیں کہ کتنی ان کے شکر کی انتہا دیکھیے، ہمیں اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں دیتا ہے، ہمیں بھی ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سجدے میں سب سے سچی پوزیشن ہے سجدے کی، جب انسان کا سر زمین پہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اوپر عرش پہ ہیں، لیکن ہم اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں سجدے کی حالت میں، ٹھیک ہے، اور سجدے ہمیشہ اچھی طرح سے کریں، لمبے سجدے کریں۔ سبحانہ، اسی طرح پاک، ربی میرا رب، اعلیٰ سب سے بلند، اس میں بھی چار باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، ربوبیت بیان کر رہے ہیں، ہمارا رب ہے، اور اپنائیت بیان کر رہے ہیں، اعلیٰ سب سے بلند، ٹھیک ہے، تو یہ 3 بار ہم کہتے ہیں، پھر ہم بیٹھتے ہیں، پھر ہم دوبارہ دوسرے سجدے میں بھی 3 بار کہتے ہیں، اس کے بعد ہم دوسری رکعت میں جب آتے ہیں ہم تشہد پڑھتے ہیں۔ اب اس میں ذرا سا غور کریں، التحیات والصلوات والطیبات، ان تینوں میں کیا خاص بات ہے اور ان کی حیت سے کیا لگتا ہے؟ جی سدرا آپ بتائیے، جی بولیے، یہ تینوں کیا ہیں؟ میم یہ اسم ہے، اسم ہے، یہ جمع ہے، خاص اور یہ جمع ہے، جمع خاص ہے ہیں اور اور جمع ہیں، مؤنث جی ہے، اور مؤنث کی جمع ہے۔ مؤنث کی جمع، ٹھیک، تینوں میں ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے، التحیات والصلوات والطیبات للہ، تو آپ کو سمجھ آتی ہے، یعنی سبھی قولی جی، باتیں، سبھی بدنی باتیں، سبھی سبھی مالی بدنی باتیں، اس پہ بھی عبادتیں سوال آ اور جاتا ہے سبھی کہ کون مالی کون سی عبادتیں، باتیں ہم کرتے ہیں تینوں، یہ آپ کو جی ویسے بھی ترجمہ بھی آنا چاہیے، یہ سوال بھی آ جاتا ہے۔ السلام، سلام ہو، علیہ کا 2 ٹکڑے کریں گے آپ پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ پر، ایوہ النبی، یا ایوہا، اور ایوہا کا ایک ہی مطلب ہے اے، کوئی ٹکڑا اس کا بھی نہیں کیا، اس کا بھی نہیں، یا ایوہ النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو کہا کہ سلامتی ہو، سلام ہو، اور کیا ہو، ورحمت اللہ وبرکاتہ، پھر 3 چیزیں، سلام، رحمت اور برکات، اللہ کی رحمت ہو اور برکاتہ، اب یہ بھی جمع ہے برکا کی، ہو علیحدہ ہے، یعنی 3 ٹکڑے کریں گے، وا، برکات اور ہو، اور برکتے ہوں اس کی آپ، ٹھیک ہے، یہ ہو بھی علیحدہ ہے اور یہ جمع ہے برکات، اس کی واحد ہوگا برکا۔ السلام علینا، سلام ہو علینا، ہم پر، 2 ٹکڑے کریں گے، علی اور نا، وعلی عباد اللہ الصالحین، عباد کس کی جمع ہے، اس کا کیا واحد ہوتا ہے؟ اب عبد، بندہ، تو اللہ کے بندوں عبد کی پر، جمع ہے، ٹھیک ہے،
शाबाश। अस्सॉलिहीन भी जमा है जानून वाली, इसका वाहिद क्या होगा? सालिह अस्सॉलिह, सालिह अस्सॉलिह होगा, ठीक है। सालिह तो ये इसका ये मतलब है कि अगर सालिह हम सॉलिहीन बनने की कोशिश करें तो जब सब पढ़े तो हम उनकी दुआ में भी शामिल हो जाते हैं, हम अलाइना में शामिल हो जाएंगे। अशहदु, ये हमने तर्जुमा पढ़ चुके हैं, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये हमने तशहुद कर लिया। उसके बाद हम दुरूद पढ़ते हैं। दुरूद का क्या मतलब होता है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ करना, ठीक है। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, हमने कहा सल्ली अला। अगर मैं सिर्फ सल्ली का मतलब पूछूं तो वो क्या मतलब है उसका? रबिया बताइए। नमाज नमाज। पढ़। हम कहते हैं जी सल्ली ली रब्बी का, नमाज नमाज पढ़ अपने रब के लिए। लेकिन जब हरफ जर बदलता है तो मानी बदल जाते हैं। तो सल्ली अला का मतलब है रहमत भेज। रहमत भेज। किस पर? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। व अला आले मोहम्मद। आल में कौन कौन शामिल है ईमन? मिस मैं बताऊं, आपने 2 जी दफा बताइए, मुझसे पूछा है जी तो जी सब बोल बताइए, देते। जी बताइए, जी मिस बताइए। मिस आल तो में कौन कौन शामिल है? आल में मिस जो की फैमिली और जो मानने वाले हैं वो, और एल में वेरी खानदान गुड। शामिल। हाँ हाँ, वेरी गुड। तो आल में, इसमें से हम भी शामिल होते हैं अगर हम उनकी इत्तबा करते हैं, उनकी पैरवी करते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आल का क्या फ़र्क है, अहल और आल में फ़र्क है। कमा कोई टुकड़ा नहीं करेंगे, जैसा का मतलब भी जैसा है, कमा का मतलब भी जैसे, अलहदा नहीं करना इसको, ये याद रखना है। कमा का कोई टुकड़ा नहीं। कमा सल्लैता, जैसे फालता हमने पढ़ा, भेजी तूने, भेजी रहमत तूने, ठीक है। सल्लैता अला इब्राहिम, इब्राहिम पर, व अला आले इब्राहिम, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पर। इन्ना का दो टुकड़े करेंगे, इन्ना बेशक का तू, इन्ना का हमीदुन मजीद, तारीफ के काबिल, बुजुर्गी वाला, सब अस्मा है क्योंकि तनवीन हमें नजर आ रही है। ये तो आपको समझ आती है कि अल है, तनवीन है, तो इसमें से इसम समझ आ जाता। तो इन्ना का के दो टुकड़े करेंगे, ठीक है। तो देखें, आज हम मुसलमान हैं और अल्लाह का शुक्र है, तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, जिन्होंने अल्लाह ताला का पैगाम है पहुंचाया। हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते कि हम उनकी दुआ तो कर सकते हैं। तो दरूद पाक का मतलब है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ करना। अब अगला हिस्सा जो आता है उसमें सिर्फ फर्क कहाँ से? अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मदिन और कमा बारकता, यानी बरकत अता फरमा और बरकत अता की तूने, बाकी वही अल्फाज हैं सारे, ठीक है। बाकी सब वही है। तो बारिक, बारिक अला का मतलब बरकत, बारकता अला, बरकत अता की तूने, इस पे हजरत इब्राहिम पे, बाकी उसी तरह से। इसके बाद हम ये एक दुआ पढ़ते हैं नमाज के बाद, रब्बाना जबर के साथ है तो उसी तरह ए हमारे रब, आतीना, आतीना के कितने टुकड़े करेंगे कोई दो। बताइए? जी आती बुशरा, और दो। नमाज। आती, आती दे दो ना दो हमें, हमें दो आती दे हमें। दो फिर टुकड़े होंगे। दुनिया, फी हरफे जर में, अद्दुनिया, ठीक है। अब अद्दुनिया में मोन्नस की कोई निशानी नहीं है, लेकिन याद रखें कि दुनिया मोन्नस होती है। अब दुनिया खास है, हमें पता है इसम है, लेकिन ये मोन्नस भी है, ये भी आ जाता है ऑड वन दुनिया आउट में ना, तो ये याद रखें ये मोन्नस है। दुनिया मोन्नस है जी। नार भी मोन्नस है, नार में भी मोन्नस की कोई निशानी नहीं है, नार भी मोन्नस है। ये दोनों नोट कर लें, ठीक है। एक्सेप्शन है ना, इस तरह जबान अरबों ने जैसे पढ़ी तो हम तो उसके हिसाब से पढ़े। मैम एक बात हसनतन, करूं, मैम इनका मुजक्कर मैं क्या सुनती हूँ होगा आपकी, फिर? एक मिनट, ये पहले खत्म करने दें। नहीं, इसका मुजक्कर होना हर चीज का जरूरी नहीं है। दुनिया तो मुन्नस है, वो एक ही चीज है दुनिया, वो उसके मुजक्कर क्यों ढूंढेंगे? मुजक्कर तो जोड़ों वाली चीजों के होते हैं ना। हसनतम, अब ये आपको समझ आ रही है, तनवीन है तो ये भलाई, क्योंकि अरबी में हमने कहा था कि ना सिर्फ के नाम बल्कि सिफ्त जो है वो भी इस्म होता है, तो ये भी इसमें भलाई। और फिल आखिरा, और आखिरत में, ये भी आपको समझिए अल है तो ये भी इसमें आखिरत में भलाई। बड़ी ही प्यारी जामे दुआ है। वकीना के टुकड़े करें जी, कितने करेंगे? 3 वाह कितने की वाह टुकड़े वाह करेंगे? ना, की 3। बा, और ना। की और ना। 3 टुकड़े की बचा हमारा जस्ट, ठीक है। अजाबन नार, आग के हिसाब से। तो ये जी आप सवाल पूछ लीजिए जल्दी से। सवाल कौन पूछ रहा था, पूछें। मैम मैं आपसे पूछनी नहीं थी, वैसे मैंने कहना था अनम्यूट कि हो। ये दुनिया जो है ना उर्दू में होता है, होती है, दुनिया होती है, आग होती है, इस तरह उर्दू की मोहनस बात नहीं है, मेल में लेकिन रखा अरबी था। में भी होती है, बस ये हाँ याद नहीं, रखें, नार भी होती है।
جی نار اور بھی میم ہوتی ہے. آخرہ مذکر ہے یا مؤنث؟ آخرہ دیکھیں اس میں تو گولتا ہے نا، یہ تو مؤنث ہی ہے نا، یہ تو اس میں تو نشانی ہے ہمارے پاس، اس میں بھی نشانی ہے، اس میں نشانیاں نہیں ہے نا. دیکھیں اس میں تو یہ تو ہمیں پکی، اس میں تو مسئلہ ہی نہیں بیٹا کوئی. یہ دیکھیں گولتا کا مطلب ہے کہ یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، ان میں کوئی نشانی نہیں ہے، بس یہ صرف فرق ہے، لیکن یہ بھی مؤنث ہے، یاد رکھ لیجئے گا. تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز پڑھتے، نماز کے بعد ایک ہم دعا تھی پڑھتے تھے، اللہم آئنی، آئن یعنی حمزہ عین اور نون، آنتی کہتے میری آنت فرمائیں، تو مدد نی میری، مدد فرما میری، اللہ کس کے لیے؟ ذکری کا، 2 ٹکڑے کریں گے، ذکری کا تیری یاد کرنے پر، و شکری کا اور تیرا شکر کرنے پر، و حسن عبادت اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. 2 ٹکڑے، آئن نون کے ساتھ نا، آئن اور پھر نی، آئن اور نی تشدید ہے نا، 2 دفعہ نون ہے، آئن اس کے بعد نون لگا دیں گے اور پھر نی. آئین کا مطلب مدد فرما میری، آئین یہ بھی فعل امر آ جاتا ہے، ریکویسٹ کر رہے ہیں نا، گزارش کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک یاد کریں پر. اس کے بعد ہے سورۃ اخلاص. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل، قل کا کیا مطلب ہے؟ کہہ دیجئے، یہ بھی فعل امر ہے، کالا سے ہم QC2 میں انشاءاللہ پڑھیں گے. قل هو اللہ احد، کہہ دے کہ وہ اللہ احد، اللہ ایک ہے، یکتا ہے، ٹھیک ہے، تنوین ہے، اسم ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، الصمد سے بھی سمجھ آگے کہ اسم ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، اس کی ڈیٹیل آگے آپ کو دکھاتے ہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے کوئی اس کی برابری کرنے والا، کوئی ہمسر نہیں ہے اس کے برابر. کفوان کا مطلب ہوتا ہے برابری کرنے والا، ہمسری کرنے والا. تو اس کی اب یہ لم یلد کہ اللہ تعالیٰ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور نہ ہی کوئی اس کا. جی یہ ایک سیکنڈ نہیں، وہ اس میں ہے. جی جی بولیے. اس میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ یلد دیکھیں یا یہ مضارع ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں نے ٹرانسلیشن کیا کی، نہ اس نے کسی کو جنا، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں. پہلے اس کو تو سن لینا. لم جب آ جاتا ہے تو مدارے کو ماضی میں لے جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور نیگیٹو میں لے جاتا ہے. اس نے کسی کو نہیں جنا، ولم یولد اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی نہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے. تو لم کی وجہ سے مدارے کے معنی ماضی میں چلے گئے ہیں اور نیگیٹو نہ میں چلے گئے ہیں. ولم، یہ لم کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، ٹھیک ہے. یکن یہ بھی کانا سے آپ آگے پڑھیں گے، اس سے فعل ہے. لہو اس کے لیے، کفون ہمسر برابری کرنے والا. احد کا یہاں مطلب ہے کوئی، کہ اس کے کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ ایک ہے، یکتا ہے، واحد ہے. اس کا خلاصہ میں نے آپ کو شروع میں کہا، آپ نے یاد رکھنا ہے خلاصہ کیا ہے؟ توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر 3 بار سورۃ اخلاص پڑھیں تو 1 قرآن پڑھنے کا ثواب ہے نا، کیونکہ 1/3 مضامین جو ہے نا وہ 1/3 مضامین جو ہیں وہ توحید میں ہے قرآن پاک پہ. تو اللہ تعالیٰ یکتا کس میں؟ ذات میں، صفات میں، حقوق میں، یعنی اللہ کا ہی حق ہے کہ اس سجدہ کریں، اور اختیارات میں، حرام و حلال، قانون سازی، یہ سب اللہ کا حق ہے. یہ چاروں، اس پہ علیحدہ یہ بھی سوال آ جاتا ہے کہ اللہ کس کس چیزوں میں یکتا ہے، اور خلاصہ لکھیں گے تو اس میں آپ بتائیں گے، ٹھیک ہے، کہ توحید ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے ان سب چیزوں میں. اور اس کی دوسری ہم زندگی میں کیسے لائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ فجر اور مغرب کے بعد سورۃ اخلاص 3 بار اور باقی نمازوں کے بعد 1 بار پڑھتے تھے، اور ہمیں بھی اس کو اسی طرح سے پڑھنا چاہیے. اس کے بعد سورۃ فلق اور سورۃ ناس کے دونوں اکٹھا ان کا تعارف لے لیتے ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں معوذتین. معوذتین مینس کہ وہ صورتیں جن سے جو پناہ مانگنے والی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کل ابھی ہم نے پڑھا اعوذ، کہہ دیجئے میں آتی ہوں کس سے؟ برب الفلق، پناہ میں 2 بی اور رب. الفلق صبح کے رب، ٹھیک ہے. الفلق، الفلق کا مطلب ہے صبح کے. اسکرین پہ پورا آپ لکھا اپنا ہوا نہیں آ نیٹ رہا. چیک کریں، نہیں آپ اپنا نیٹ چیک کریں. من شر ما خلق، من شر، اور
شر سے اس چیز کے جو اس نے پیدا کیا، جو چیزیں اس نے پیدا کی اس کے شر سے. ومن شر غاسقین، غاسقین کا مطلب ہے اندھیرا، کیونکہ زیادہ تر جو جرائم غلط چیزیں رات کو ہوتی ہیں. اذا وقبا، جب وہ چھا جائے. وقبا کا تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ماضی کا صیغہ ہے، وقبا فعالا کی طرح. تو چھا جائے میں نے کیوں کہا، کوئی بتائے گا؟ جب اذا اذا کی وجہ ساتھ آ سے. جاتا ہے تو اذا، مضارع کا شاباش. جب اذا اذا کی ماضی وجہ سے سے. پہلے آتا ہے تو اس کو مدارے میں لے جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور شر سے اندھیرے کے جب وہ چھا جائے. من شر النفثات فی العقد، اور نفثاتی ہوتی ہیں پھونکے مارنے والی، اور یہ بھی نفاسہ کی جمع ہے. نفسات فیمیل مطلب مؤنث کی جمع ہے. پھونکے مارنے والی فی العقد، گرہوں میں پھونکے مارنی، یعنی جو جادو کرنے والی ہے نا، ان کے شر سے. ومن شر حاسد اذا حسد، اور شر سے حاسد کہ جب وہ حسد کرے. اذا حسد، اب یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، لیکن چونکہ اب اذا آ جاتا ہے تو اس کا معنی جو ہے وہ مدارے میں چلا جاتا ہے. یہ آپ نے بات اس میں یاد رکھنی. اب اس کا خلاصہ کیا ہے کہ تمام شرور سے بچنے کا فارمولا بالخصوص اندھیرا، جادو اور حسد، یہ چیزیں ہم نے خلاصے آپ نے رٹنے ہیں. یہ آ جاتا ہے آپ کو سوال. اور ابھی باقی ان کو زندگی میں لانے کا طریقہ ہم اکٹھا دونوں کا پڑھ لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں کس کی؟ انسانوں کے رب کی. ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی. الہ الناس، انسانوں کے معبود کی. من شر الوسواس الخناس، وہ جو وسوسے ڈالتا ہے. الخناس، الخناس کا کسی کو مطلب پتہ ہے؟ جی زہرا آپ بتائیں گے، کوئی بتا دے. جانے والا. جانے والے. چھپ چھپ کر جو حملہ کرنے والا. سامنے آنے والا اور پھر چھپ جانا اور پھر پلٹنے والا، ٹھیک ہے. جو وہ ہوتا ہے شیطان جو ہے نا ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، لیکن اگر ہم ذکر اللہ تعالیٰ کا کرتے ہیں تو پھر وہ بھاگ کے چھپ جاتا ہے. لیکن ہم پھر ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں تو وہ پھر پلٹ کے آ جاتا ہے، چھپنا اور پھر پلٹ کے آنے والا، ٹھیک ہے. تو یہ الذی، وہ جو کیا کرتا ہے، یوسوس فی صدور الناس. صدور کا مطلب ہوتا ہے جمع ہے صدر کی، سینہ، کیونکہ سینے میں دل ہوتا ہے نا، دل میں وہ وسوسہ ڈالتا ہے. من الجنت والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے. کچھ لوگ بھی تو برے ہوتے ہیں نا ہمارے ساتھی کمپنی میں جو لاتے ہیں. اب دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کی صبح کے رب کی بات کی تھی اور تمام شرور، لیکن 3 شرور کا ذکر تھا. اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی 3 چیزیں، برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. اور ایک خاص جو ہے وہ شر بتایا، وسوسے کا شر. اور اس میں خاص کیا بات ہے، یہ آخرت کو خراب کر دیتا ہے. جب وسوسہ شیطان ڈالتا ہے نا، بار بار وہ کوشش کرتا ہے، لیکن اگر ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو پھر وہ ہٹ جاتا ہے. اگر ہم ذکر سے ہٹ جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، تو پھر وہ وسوسہ ڈالتا ہے، پھر ہم اس کی عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ ہماری عادت پڑ جاتی ہے، پھر انسان وہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ ہماری آخرت کو خراب کرتا ہے، یہ بات ہے. اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام شرور سے بچنے کا فارمولا بالخصوص وسوسوں کے شر سے، اس کا یہ خلاصہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اب ان کا ہم زندگی میں ان کو کیسے لائیں؟ نے کہا تھا یہ معزز عین ہیں، ان سے پناہ مانگنے والی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معزز عین جو ہیں وہ بھی فجر اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھتے تھے، اور رات کو سونے سے پہلے اپنے ہاتھوں پہ پڑھ کے پھونکے سارے جسم پہ پھیر لیتے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ جو وہم ہوتا ہے، نظر لگ گئی، کوئی جادو کا اثر ہے، تو اس کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ یہ صورتیں جو ہیں وہ ہم ان کو پڑھیں، اپنی زندگی میں لائیں. میم بصورت صدور اثر، انوں اعوذ کے لیے باللہ من یوز ہوگا یا الشیطان کہنوں کے لیے؟ والعصر. صدور یہاں واؤ کا کیا مطلب؟ قسم کے لیے. قسم کھانے کے لیے. قسم. جی آپ نے کیا پوچھا بیٹا؟ میم میں پوچھ رہا ہوں صدور جو ہے اس کا بیسیکلی صحیح سینوں، ترجمہ صدر، سینوں ہوگا صدر، یا دلوں میں ہوگا؟ سینوں میں، اور سینے میں چونکہ دل ہوتا ہے، ترجمہ اس کا سینے ہی ہے. صدر کی جمع ہے صدور، سینہ. جی جب کسی صورت کے یہاں شروع قسم ہے، جب شروع میں آتا ہے تو واو آ جائے تو اصل کا قسم کے مطلب ہے معنی آئیں زمانہ، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر. ان، بے شک، الانسان، اب ال آ گیا، یعنی تمام بنی نوح انسان. لفی 2 ٹکڑے کریں گے، خسر کا مطلب ہے خسارے میں ہے.
یقیناً یا بے شک بنی نوح انسان خسارے میں ہیں، ٹھیک ہے. الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور کیا کرتے رہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے سچ کی، حق کی، اور صبر کی تلقین کرتے رہے. یعنی دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے زمانے کی قسم کھائی، پھر اللہ تعالیٰ نے انا بے شکا لفی بھی، البتہ انسان خسارے میں. خسارے کا مطلب ہوتا ہے ایسا نقصان جس میں آپ کا بیسک جو سرمایہ وہ بھی ختم ہو جائے، ٹوٹل لاس جس کو کہتے ہیں. اور الا الذین، یعنی سوائے، جب ہم سوائے کی بات کرتے ہیں تو وہ ایکسیپشن میں کم لوگ آتے ہیں، یعنی اکثریت یا میجورٹی جو ہے وہ خسارے میں ہے، ٹھیک ہے. سوائے ان لوگوں کے جو دو پرسنلی انڈیویجول لیول پہ کام ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اور دو جو ہیں وہ معاشرتی لیول پہ، ہماری سوسائٹی کے لیول پہ ہے کہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی کریں. یعنی یہ چاروں چیزیں دیکھیں، واو واو اور آیا، چاروں چیزیں کریں گے تو ہم اس خسارے سے بچ سکتے ہیں، ورنہ ہم نہیں بچ سکتے. تو چار طرح سے سٹریس اس میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، بتایا. تو مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولہ ہے سورۃ العصر میں. اس کے بعد سورۃ النصر، یہ فتح مکہ سے پہلے سورت نازل ہوئی تھی جس میں فتح مکہ کی خوشخبری دے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے کامیابی، جب آ جائے اللہ تعالیٰ، اللہ کی مدد، اور جی نصر اللہ، اللہ کی مدد اور کامیابی مل جائے. اب اس میں بھی ہم کہتے ہیں آ جائے، کیوں؟ اب یہ جا تو ماضی کا صیغہ تھا، تو اذا چونکہ آ گیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اذا کی وجہ سے کہ جب آ جائے اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح مل جائے، کامیابی مل جائے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اب رایتا یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، اور آپ دیکھیں الناس لوگوں کو، یدخلون داخل ہوتے ہوئے، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، فی، ٹھیک ہے، افواجا، فوج در فوج. فتح مکہ سے پہلے ہوئی تھی نا، اس کا بتا رہے ہیں. فسبی، فعال ادا کریں گے، سبی دو ٹکڑے کریں گے، پس تسبیح کیجئے، بحمدی تعریف کے ساتھ دو ٹکڑے، ربی کا اپنے رب کی، واستغفرہ، واستغ، اگر علیحدہ کریں گے اس نے حمزہ کے ساتھ زیر لگتی، واستغفر، اور ہو علیحدہ کریں گے، یعنی تین ٹکڑے ہوں گے، واستغفرہ، اور اس سے بخشش طلب کیجئے، انہو دو ٹکڑے کریں گے، بے شک وہ کانا توابہ ہے، بار بار پلٹنے والا یا بار بار توبہ قبول کرنے والا. کانا کا فعل ہے، اس کا مطلب تھا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس کا مطلب ہے. انا کے بھی دو، انہو کے دو ٹکڑے، فسبی کے دو ٹکڑے، بحمدی کا دو ٹکڑے، ربی کا کے بھی دو ٹکڑے، واستغفرہ کے تین ٹکڑے، استغفر، ٹھیک ہے. تو یہ اس کی خوشخبری تھی فتح مکہ کی. تو اس کا جو خلاصہ ہے وہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ آخری مکمل صورت ہے یہ، ٹھیک ہے. مطلب اس کے بعد پھر آیات نازل ہوتی رہیں. فتح مکہ سے پہلے کچھ پہلے نازل ہوئی سن 8 ہجری میں، اور عظیم خوشخبری تھی کہ سب مکہ مکرمہ فتح ہو جائے گا اور سارے جو لوگ ہیں وہ اسلام، عرب جو ہے وہ اسلام قبول کر لیں گے. اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد زندگی کی تکمیل اور دنیا سے رخصت ہو جانے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی تسبیح کریں، حمد کریں اور استغفار کریں. تو ہمیں بھی اگر کوئی کامیابی ملتی ہے تو ہمیں بھی جو ہے، اچھا یہ آ ہی گیا. اچھا اس صورت سے اس کے جو خلاصہ یہ نکات 4 باتیں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے یاد کیے. پہلی بات کہ جو کامیابی اور فتح ہے وہ ہمیں کس سے ملتی ہے؟ اللہ کی مدد سے ملتی ہے. سیکنڈلی، کامیابی کا مطلب ہمارا کیا ہے؟ ہمارا مطلب ہے کہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں. اور تیسری بات، جب کامیابی مل جائے تو اللہ کی تسبیح کریں، حمد کریں اور استغفار کریں. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بار بار معاف کرنے والی ہے، بار بار پلٹنے والی. تو یہ اس کی امپورٹنٹ 4 باتیں، اور اس کا یہ خلاصہ بھی ہے. پھر سورۃ کافرون، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل یا ایھا الکافرون، یہ پہلی جگہ جہاں اللہ نے اے کافرو کہہ دیجئے، اے کافرو، کبھی کافرون کو خطاب ڈائریکٹ نہیں کیا.
کافر کی جمع ہے الکافر کی جمع الکافرون. لا عبدو نہیں میں عبادت کرتا ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے, یہ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات آپ کو. ولا انتم اور نہیں تم عابدونا. یہ کیا عابدونا کیا لفظ ہے کوئی بتائے گا؟ یہ عابد کی جمع ہے یہ آب, ہاں جمع فائل اسم فائل کی جمع ہے, شاباش. ٹھیک ہے, اور نہیں تم عبادت کرنے والے جس کی ما عبدو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ولا انا اور نہیں میں عابدون عبادت کرنے والا ما جس کی عبدتم تم نے عبادت کی. اب یہ ماضی کا آ گیا عبدتم, جس کی تم سب نے عبادت کی. ولا انتم عابدونا اور نہیں تم عبادت کرنے والے ما عبود جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دو ٹکڑے کریں گے لا اور کم تمہارے لیے. دینکم تمہارا دین جس کے بھی دو ٹکڑے کریں گے دین اور کم. ولیا کے کتنے ٹکڑے؟ 3 ٹکڑے. وا لی اور یا اور میرے لیے. لیا میرے لیے, دینی میرا دین. اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین, چونکہ جو یہ زیر ہے نا یہ یا کا قائم مقام ہے, اور میرے لیے میرا دین. ٹھیک ہے, اصل میں اس وقت انہوں نے کہا تھا کافروں نے کہیں گے کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں, 1 سال ہم آپ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے. تو ظاہر ہے ہم تو یہ نہیں کر سکتے, شرک کا تو نہیں شامل کر میں سکتے. یہ ودیا کے ٹکڑے دوبارہ بتا دیں پلیز. 3 ٹکڑے ہوں گے, وا لی اور یا. لی یا حرف جر علیحدہ, ہی یا میری, اور جزاک اللہ. میرے لیے دینی میرا دین. زیر جو ہے وہ یا کی جگہ ہے. ٹھیک ہے, کہ دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مسلط یا مسالت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے یہ اس میں یہ بتایا. اس کے بعد اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ہے قرآن کے نازل ہونے کا کیا مقصد ہے. قرآن کا آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے, اور سیکھنے کے طریقے اور اس طرح کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں. سورۃ صاد کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. کتابن آپ کو سمجھ آ رہی ہے, اسم ہے تنوین کے ساتھ. انزلناہ انزلنا ہم نے نازل کیا اس کو, ہو 2 ٹکڑے کریں گے. ٹھیک ہے, الیکا آپ کی طرف 2 ٹکڑے, الا حرف جار اور کا. مبارک ان کا کوئی ٹکڑا نہیں, مبارک ہے. لی لی حرف جار ہے, اس کو علیحدہ کریں, لی یدبرو تاکہ غور تدبر کر سکیں, غور کر سکیں. آیات ہی 2 ٹکڑے کریں گے اس کی آیات پر. وَلِيَتَذَكَّرَ اور جو ہیں تاکہ لی کا مطلب یہ ہے تاکہ اس کو جو ہے اس پہ غور کر سکیں اور اس کو یاد کر سکیں, اس سے نصیحت حاصل کر سکیں, بھی کہہ سکتے ہیں نصیحت حاصل کر سکیں. اولو کا مطلب ہوتا ہے والے, اولو الالباب عقل والے. لب ہوتا ہے عقل, لب کی جمع ہے الباب, لب لام اور بے با, لب کی جمع الباب عقل, اولو الالباب, تاکہ جو ہیں اس کے کیا کر سکیں, نصیحت حاصل کر سکیں جو عقل والے لوگ ہیں. تو اولو کا کیا مطلب بتایا آپ نے؟ اولو والے والے والے, اولو والے, الباب لب کی جمع ہے عقل, عقل والے, اولو الالباب عقل والے. آیات ہی کے 2 ٹکڑے کریں گے. ٹھیک ہے, انزلناہم کے بھی 2 ٹکڑیں گے, الیکا کے بھی 2 ٹکڑیں گے. لی علیحدہ ہوگا, اس میں بھی لی علیحدہ ہوگا. دیکھیں لی ہم نے کہا تھا جب اسم کے ساتھ آیا تھا للہ ہی کے, تو اس کا لیے تھا مطلب. جب وہ ضمیر کے کے ساتھ آتا لہو لام کے زبر کے ساتھ, تو اس کا مطلب کیا تھا, اس کا مطلب لیے ہی تھا. ٹھیک ہے, پھر جب لفی آیا تو اس کا مطلب آ گیا البتہ. لقد آ گیا تو البتہ جب حروف کے ساتھ آتا ہے. جب وہ افعال کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تاکہ, لی تاکہ وہ غور کر سکے, تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکے. یہاں لی کا مطلب کیا ہے, تاکہ. ٹھیک ہے, فعل سے پہلے آئے گا تو اس کا مطلب تاکہ ہوگا. اب ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ کیسا ہے؟ ایک چھوٹی سی بات, یہ اولو الالباب جی 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 پوچھئے, آپ کا انمیوٹ ہو گئی. اب
قرآن سے تعلق ہمارا 4 طرح سے تعلق ہے. جی راست جی یا میم، ڈائریکٹ. جی پوچھ لیں، جلدی سے پوچھیں. سوری میم، پوچھنا نہیں ہے، وہ یہ تھا کہ اولو الالباب ہے، اولو الالباب نہیں ہے بک میں، وہ پہ نا جزم نہیں ہے. یہاں بھی سلائیڈ میں نا جزم تھی، تو یہ مسٹیک ہے چھوٹی سی نا. کہاں پہ جزم نہیں ہے؟ یہ وہ کہاں کے پہ اوپر جزم نا، نہیں ہے بک میں؟ یہ وہ کے اوپر جزم نہیں ہے بک میں نا، اولو الالباب ہے، اولو الالباب نہیں ہے. اس کو کھینچ کے نہیں پڑھیں گے نا. ہاں شاید پھر یہ یہاں غلطی ہوگی. چلے وہ ٹھیک ہے، سلائڈس بنی ہوئی ہوتی جزاک ہیں ہمیں اللہ پتہ خیر. نہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو فار پوائنٹنگ آؤٹ. بہت شکریہ. تو راست یا ڈائریکٹ تعلق ہو سکتا ہے، پرسنل یا شخصی یا پلان یا طے شدہ یا متعلق ریلیونٹ. دیکھیے راست کا کیا مطلب ہے کہ میں قرآن پاک میں آپ میں ہم اسے کوئی کھول کے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ کون پڑھ رہا ہے، اور یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا اس کا ریئیکشن کیا، ہمیں سمجھ آ رہی ہے نہیں، یا ہمارا رسپانس کیا. کسی اور کی کوئی کتاب پڑھے اس کو پتہ چلے گا، رائٹر کو اس کو کوئی پتہ نہیں چلے گا. تو یہ زندہ کتاب ہے، اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے. دوسری بات شخصی، پرسنل. اب ہم جب کوئی چیز پڑھیں تو یہ نہ کہ یہ جی آیت یہ تو جی وہ یہود و نصارہ کے لیے، یہودیوں کے لیے اتری تھی، یہ مشرکوں کے لیے اتری تھی. نہیں، ہم نے دیکھنے کو اس میں میرے لیے کیا پیغام ہے. اور اگر کسی دن میں کوئی آیت پڑھتی ہوں یا سنتی ہوں تو یہ طے شدہ تھا، پلان تھا کہ مجھے وہ آیت سنائی جائے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے میں جیسے میں نے پڑھا لا تفسدوا فی الارض، تو کہ نہ فساد نہ پھیلاؤ زمین پہ، تو ہم کہیں گے یہ تو منافقین کے لیے لکھا ہے. لیکن نہیں، وہ میرے لیے تھی. ہو سکتا ہے میں اس دن کوئی ایسی چیز کرتی کہ اس سے فساد کا یا کچھ خرابی پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا. تو یہ طے شدہ ہوتا ہے. وہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم پہ ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے. یہ کبھی نہ سوچے کہ یہ فلاں کے لیے نازل ہوئی تھی. یہ زندہ کتاب ہے، یہ ہر وقت ہر دور میں یہ ایسے تھے. اور ریلیونٹ مین کہ اس کا ہمیشہ کوئی ریلیونس ہوتا ہے، کوئی تعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ اگر مجھے اس سے وہی جیسے میں بتا رہی ہوں کہ مجھے سکھائی یہ تو پلان تھا، اور کیوں سکھائی، ریلیونس یہی تھا کہ مجھے اس دن وہ کام کرنے سے بچنا چاہیے تھا، یا کوئی اچھی بات بتائی جا رہی ہے تو مجھے وہ کام کرنا چاہیے. تو یہ ہمارے قرآن سے ہمارا تعلق 4 طرح سے ہوتا ہے. یہ آپ کے MCQs میں آ جاتا ہے کتنی طرح سے ہے، تو آل آف دی ابو ہوگا. اب تعلق معلوم ہو گیا تو تدبر کیسے کریں گے؟ عام آدمی کیسے تدبر کر سکتا ہے؟ مطالعہ، تصور، احساس، ہم تھرو آؤٹ یہ دیکھتے ہیں. یا پھر تذکر، جو نصیحت کیسے حاصل کریں گے، اس میں دعا، احتساب اور پلان ہے. ٹھیک ہے، اور احتساب آپ 1 دن کا کر سکتے ہیں کہ ہفتے کا کر سکتے ہیں. پلان بھی اسمارٹ پلان بنائیں 1 دن کے لیے، اس کے لیے. اور یہ نہیں کہ جی کر لوں گا جب وقت ملے، نہیں میں کر لوں گی، میں نے یہ ہفتے میں اتنا ٹائم اس چیز کو دینا ہے، یا میں نے 1 آیت روز کی پڑھنی ہے، یا میں نے یہ خیرات کرنا ہے تو اس کے لیے اتنی اماؤنٹ میں نے ہر مہینے دینی ہے، یا میں نے کوئی اچھا کام کرنا ہے اس کے لیے میں نے چھٹی والے دن یہ ٹائم اتنے گھنٹے نکال لیں. تو اس طرح کی ساری چیزیں ہم پلان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر ہم دوسروں کو بھی بتاتے ہیں. قرآن کے حقوق جو بھی ہم نے پچھلی آیت دیکھی، اور دوسری آیت کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ہمیں اس پہ ایمان رکھنا ہے، ہم اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے اور پھیلانا چاہیے. اور الحمدللہ پڑھ بھی رہے ہیں، ہم اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. جب سمجھ آئے گی تو ہم انشاءاللہ تدبر بھی کریں گے اور اس پہ عمل کریں گے، اور جب ہمیں سمجھ آئے گی تو پھر ہم دوسروں کو بھی بتائیں گے انشاءاللہ. سورۃ قمر میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ لا دیکھا جب حرف کے ساتھ آتا ہے تو سنتا البتہ. قد کا مطلب تحقیق، اور البتہ تحقیق. یسرنا ہم نے آسان کیا، کیا القرآن، قرآن کو، للذکر، ذکر کے لیے یا نصیحت کے لیے. ٹھیک ہے، تو کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ قرآن مشکل ہے. اور آپ تو اب آپ لوگوں کو بھی یقین آیا کہ آسان ہے. آپ نے ماشاءاللہ اتنی جلدی اتنے سارے الفاظ جو ہیں 3 ہفتوں میں سیکھ لیے 50%. اب نہ صرف کہ آسان ہے، یہ بہترین کام بھی ہے. جو صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. خیرکم 2 ٹکڑے کریں گے، خیرکم تم میں سے بہترین، من وہ جو کے معنی، تعلم القرآن قرآن سیکھے، وعلمہ اور سکھائے اس کو. علمہ کے 2 ٹکڑے کریں گے. ٹھیک ہے، تو اب انشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے QC1 کر لیا، اب آگے آپ نے سیکھ لیا، اب آگے آپ اس کو سکھائیں گے. ٹھیک ہے جی. سر تعلم میم یہ فعل مضارع یہ ہے اصل یہاں میں پہ؟ جی یہ مضارع ہے، لیکن وہ اصل میں یہ ابھی آپ نے یہاں یہ افعال پڑھے نہیں ہیں، تو یہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے. لیکن امپورٹنٹ بات ہے کہ سب پہلے آپ کا ذکر ہے، سیکھنے والوں کا. تو ماشاءاللہ آپ سیکھ رہے ہیں، اب آپ آئندہ آپ ارادہ کریں کہ آپ سکھائیں گے بھی. ہم نے بھی اسی طرح سیکھا، اور اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کو
سکھائیں. پھر اب آپ کا کوئی آ رہا ہے تو کہ تیاری کیسے کرنی چاہیے, بار بار دعا کریں, دعا بھی اللہ تعالیٰ نے وسائل کا استعمال کریں, مسابقت کا جذبہ کریں, دعا بھی اللہ تعالیٰ نے سکھا دی, ربی زدنی علما, ہم کلاس میں بھی روز پڑھتے ہیں کہ اے میرے رب زدنی, 2 ٹکڑے کریں گے, زد زیادہ کر, نی مجھے, علمن علم, ٹھیک ہے. تو دعا بھی کیجئے, لیکن صرف دعا سے کہا میرا بیٹا مجھے کہے کہ جی میں نے امتحانہ میں میرے لیے دعا کریں اور پڑھے کوئی نہ تو پاس تو نہیں ہوگا, تو عمل بھی کرنا ضروری ہے. ایکم احسن عملا, کون ہے تم میں سے, کم چکے تم سب میں, تو ایو جیسے ایا کا لگا تھا تو ایوکم, کون ہے تم میں سے احسن, بہتر ہوگا, جیسے ہم کہتے ہیں گڈ بیٹر, تو اسی طرح یہ بہتر ہو گیا. احسن جب الف لگ جاتا ہے احسن, اس سیکنڈ نیکسٹ فارم آ جاتی عملاً, عمل میں. تو مسابقت کا جذبہ رکھیں, کوشش کریں کہ اچھے نمبر لینے ہیں, اس کا مطلب کہ اچھا سیکھنا ہے, ٹھیک ہے. یہ نہ مقابلہ کریں کہ اس نے برانڈ فلانے برانڈ کا سوٹ پہنا, اس کی گاڑی بڑی ہے, میرے پاس بھی بڑی ہو, نہیں. ہم اپنے اعمال میں دیکھیں کہ ہم کتنا اچھا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. Yes. اس کے علاوہ ایک اس میں جو ہے 1-2 چیز اور آئی تھی, ہاں, انما الاعمال بالنیات, اعمال تو بس نیات پہ ہے, نیہ کی جمع ہے نیات, گولتا ہے اس میں بھی نیات, الف تا لگا کے جمع بنا دیتے ہیں مؤنث کی, کہ اعمال تو بس نیت پہ. اگر میں اس نیت سے پڑھا رہی ہوں کہ واہ جی میری بڑی اپریسیشن ہوگی, بابا ہوگی, تو مجھے ثواب کیا ملے گا, ہو سکتا ہے سزا بھی مل جائے, لیکن اگر ہماری نیت میں اخلاص ہونا چاہیے. اب میں ایسے اگر سکھا رہی ہوں تو صرف اللہ تعالیٰ کے خوش حاصل کرنے کے لیے, آپ لوگ بھی سیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں کیا, اپنی نیتوں میں اخلاص رکھیں, ٹھیک ہے. اور کوئی بھی اس میں شاید تو وسائل میں, ہاں, پر میم انما کا کوئی الذی ٹکڑا نہیں ہوگا, علم بالقلم, جی ایوکم کا بھی کوئی قصہ نہیں, اس کا تکیہ ہوتا ہے. انما کا نہیں, انما انما کا بھی کوئی ٹکڑا ٹکڑا نہیں ہوگا, ہوتا, ایک ہی جی اس لفظ کا ہے کوئی یہ. ٹکڑا نہیں, ایک ہی لفظ, اور شاباش. اس کا مفہوم کیا ہے میم, اس میں اس کا ہاں, یہ مطلب کیا پتہ نہیں ہے میں نے, انما؟ انما کا مطلب ہے بس, محض, بس, یا اوکے محض میم. ایک, اور ایک ہی ٹکڑا, اس کے کوئی ہم ٹکڑے نہیں اس کے کرتے, یہ امپورٹنٹ یا بات ہے. صرف بھی بتایا تھا سر نے, صرف صرف بھی, یا ہاں, بس. صرف, محض کا مطلب ہے صرف. ہم. تو یہ تو میم باقی آپ یہ دارالمدار کا لفظ کہاں سے آ جاتا ہے, یہ تو ہے ہی نہیں آیت میں, کس کا حدیث میں وہ اعمال کا وہ ہم خود دارالمدار ہی نہیں, وہ ہم نے بنایا ہے, آیت میں نہیں ہے, وہ خود ہی ہے. انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہے. اعمال بس نیتوں پر, بس اس کا اصل ترجمہ یہی ہے, وہ ہم نے بنایا کہ دار و مدار نیتوں پہ سمجھنے کے لیے, اس میں نہیں ہے. اوکے. بس نیت میں اخلاص بیٹا ہمیشہ رکھیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے خوشنودی کے کر لیے. ابھی پھر دیکھیں آپ انشاءاللہ کسی ون کر لیں گے, ریویژنس کرانا شروع کریے, اس کے بعد آپ ٹریننگ لیں گے, پھر آپ انشاءاللہ کورس پڑھائیں گے. تو آئیے ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے اور کرنے, یاد کرنے, پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم میں ورحمۃ اللہ ایک سوال وبرکاتہ. کرنا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, خاتم الانبیاء والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اللہم افرغ قلبنا بحب العلم, اللہم افرغ قلبنا بحب العلم. میرے عزیز و محترم قرآن دوست احباب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو آج کے اس سیشن میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ آپ نے کورس مکمل کر چکے ہیں, اور آج آپ نے دہرائی کا ایک سیشن بھی مکمل کر لیا, اور کل آپ کا انشاءاللہ گرامر کا سیشن ہوگا. آج آپ کے سامنے ایک ایسا کانسیپٹ رکھا جا رہا ہے کہ چونکہ قرآن پاک کی تعلیمات میں کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ ہماری عملی زندگیوں کے اندر اس کی جھلک نظر آئے, تو عملی طور پر بھی زندگی کے ان تمام معاملات میں حصہ لینے کے لیے, ظاہر ہے آپ الحمدللہ پہلے سے بھی بہت زندگی میں کام کر رہے ہوں گے, تو ایک کانسیپٹ ہم نے انٹروڈیوس کروایا. اور یہ کانسیپٹ انٹروڈیوس تو جن دنوں کرونا کے حالات تھے, اور آپ سب کو پتہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ جس طرح کے معاملات رہے,
اور پاکستان میں لوگوں نے روزگار وغیرہ ان کے ہاتھ سے چلا گیا اور غربت کے معاملات بہت بڑھ گئے. تو ان حالات میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں تصدقو ایک آرگنائزیشن کے طور پر انٹروڈیوس کروائی گئی. اور یہ لفظ تصدقو بھی اللہ کے نبی کی ایک حدیث مبارکہ سے لیا گیا. تو اس میں جو بنیادی احادیث مبارکہ ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کو یہ پسند نہیں تھا کہ ان کی امت کے لوگ بھیک مانگیں یا کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں. اور آپ کو یاد ہوگا بچپن سے ہم یہ حدیث جانتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ تم روز قیامت ماتھے پر مانگنے کا داغ لیے ہو. جب ایک شخص مانگنے آیا تو آپ نے اس کو بجائے اس کے اس کو کہا کہ تم روزی کماؤ، روزگار کماؤ، اس کی تعلیم دی، طریقہ بتایا، اور پھر یہ کہا. اور پھر ایک اور جو عمومی طور پہ ہم سب حدیث کو جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی لینے والے ہاتھ سے. تو ان احادیث کی روشنی میں اور متعدد ایسے احکامات اور قرآن کے احکامات کی روشنی میں تصدقو کا یہ کانسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ معاشی مدد کے ذریعے ان لوگوں کو جو یعنی معاشرے کے انتہائی پسے ہوئے، سب سے کم تر وہ لوگ جو بالکل اتنے پیسے بھی اکٹھے نہیں کر پاتے، جو اتنی معمولی رقم جو بعض اوقات میرے اور آپ کے جیسے لوگ عام طور پہ اپنی عیاشی کے لیے بھی خرچ کر دیتے ہیں، تو اس معمولی رقم کو فراہم کر کے ان کے لیے کوئی ایسا بندوبست کرنا کہ وہ اپنے رزق کمانے کے قابل ہو جائیں. تو اس سلسلے میں ہم نے اس کو جب سیٹ کیا تنظیم کو، اور پھر اس کے کچھ ہدف یہ تھے کہ معمولی کم سے کم تر ایسی رقم جو ہم میں سے میرے اور آپ سب کے لیے دینا آسان ہو، تو کسی پلیٹ فارم پہ جمع کیا جائے، اور پھر اس کے بعد اس رقم کو ایسے ضرورت مند افراد جو بالکل کم سے کم رقم سے کاروبار کر سکتے ہیں ان کو دیا جائے، اور بڑے قابل عزت طریقے سے، اچھے طریقے سے، شارٹیسٹ پاسبل جو بھی طریقہ کار باعزت طریقہ اس سے ان کو وہ رقم دے دی جائے. اور یہ رقم انہیں بتایا جائے یہ ایز اے صدقہ بھی ہو سکتی ہے، قرض ہو سکتا ہے، قرض حسنہ ہو سکتا ہے، اور انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. اور آپ یہ سوچئے کہ اگر کوئی شخص 40 جب ہم نے شروع کیا تب تو 16-17 ہزار 20 ہزار کی رقم تھی، یعنی 20 ہزار کی رقم ایک شخص آج سے 1.5 سال پہلے سے اگر کوئی کاروبار کر سکتا ہے اور وہ اتنی رقم بیچارہ اکٹھی نہ کر پائے زندگی میں، تو یہ بڑی قابل افسوس بات تھی. تو بجائے اس کے کہ لوگوں کو ویسے بھیک کے طور پہ پیسے دیے جائیں، ہم اس کانسیپٹ کو ہم نے شروع کیا، اور طریقہ کار یہ رکھا کہ کوئی لمبا چوڑا طریقہ نہ ہو. ایک واٹس ایپ گروپ بنا دیا جائے، اس میں لوگ ڈال لیے جائیں، وہ لوگ پیسے ہر ماہ جو ہے، اور کم از کم رقم ہم نے جو رکھی وہ تھی کہ 1000 روپیہ کم از کم ہر ماہ دینے کا ارادہ کریں. اور ممبر کے لیے شرائط ہم نے شروع میں تو یہ تھی کہ وہ ساری زندگی کے لیے 1000 ہر ماہ جمع کروانے کا ارادہ کرے، اور صرف تب وہ ممبر بنے، ادروائز نہیں. پھر کچھ ممبران کی ریکویسٹ پر ہم نے یہ کیا کہ اچھا کم از کم 12 ماہ، اور پھر یہ نیت اگر کر لے کہ ساری زندگی رہے گا ممبر تو اچھی بات ہے. پھر ایک اور بنیادی نقطہ یہ ہے کہ خالی یہ نہیں، ہمارے ہاں یہ بڑا عام ہے، لوگ پیسہ دینا بھی بڑے، مجھے لوگ اکثر کہتے ہیں جی آپ بتائیے کہاں پیسے لگانے. ابھی کل ایک بہن نے کہا جی تو میں نے انہیں بتایا تصدقو کہ اس میں نہیں آتا، کسی اور سے میں نے ان کا رابطہ کروایا کہ آپ وہاں ان کو بھجوا دیجیے. تو اور کوشش یہ ہے کہ آگے بھی اس طرح کی آپ بھی بنائیں، یعنی آپ بھی ایسے گروپس بنائیں اور آپ بھی یہ کام آگے شروع کر دیں. تو بجائے اس کے کہ ایک ہی گروپ رہے، بلکہ یہ سلسلہ آگے پھیلتا چلے. تو میں ابھی آپ کو عملی طور پہ دکھاتا ہوں کہ ہم کیسے پچھلے 1.5 سال سے کام کر رہے ہیں. اور اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ صرف یہ نہیں کمٹمنٹ کریں کہ آپ 1000 روپیہ کم از کم ہر ماہ دیں گے، بلکہ ایسے افراد کی نشاندہی بھی آپ کریں جو ضرورت مند ہے، اور ان کو پیسے دینے کے بعد آپ ہی یہ ذمہ داری بھی اٹھائیں کہ آپ ان کو دیکھیں، اور ان کے یعنی وہ جو کاروبار کریں اس کی ذمہ داری بھی آپ جو ہے کسی حد تک لیں، اس کو مانیٹر کریں، اس کی سپرویژن کریں.
تو یہ اس کانسیپٹ کے اوپر ہم نے اس کو بڑا ایک سادہ سا کانسیپٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا. گروپ کا جو بھی ممبر اپلائی کرتا ہے ہم نے اس کو ایک پراپر ہم نے اس کو آرگنائزیشن کی شکل دی ہے کہ اس کو تصدقو اور جس شہر میں آپ قائم کریں اس شہر کا کوڈ اور جس اسلامک سال میں کریں اس کا اور اس مہینے کا اور پھر آگے اس طرح سے. بہرحال یہ ان لوگوں کے لیے جو آگے گروپس بنانا چاہیں گے انشاءاللہ اس کے لیے یہ ہے. تو ابھی جو ہم مرکزی گروپ کے اندر کیا کرتے ہیں کہ تمام ممبران ہر ماہ کی 10 تاریخ تک اپنی رقم بھجواتے ہیں جو موبائل یا بینک کے ذریعے بھجوائی جا سکتی ہے. پورا ایک ڈھانچہ ہم نے بنایا ہوا ہے. فائنانس سیکرٹری اس رقم کا پوری اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ جاری کرتا ہے جو کہ آڈیٹیبل بھی ہے. ہم نے ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنے کے لیے اور یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے رقم فراہم کی اور وہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں. تو شروع میں ہم نے رکھا تھا کہ 20,000 کم از کم سے 50,000 کی حد تک. ابھی اس سال جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا مہنگائی کے مد نظر کہ اب یہ رقم کی حد بڑھا کر ہم نے 1 لاکھ تک جو ہے وہ رقم ہم الحمدللہ ہم نے دی بھی ہیں, بلکہ 1 لاکھ سے زیادہ بھی دیں, لیکن پھر گورننگ باڈی نے یہ فیصلہ کیا کہ 1 لاکھ میکسیمم, اس سے زیادہ نہ دیا جائے. تو ہر ممبر جو ہے وہ ممبر ہی خود ہی وہی نشاندہی کرتے ہیں, ہم نہیں کرتے. آپ ہی بتائیں گے کہ کوئی جو ضرورت مند آپ کے ارد گرد, کیونکہ اسلام نے ایک بڑا خوبصورت نظام دیا ہوا ہے کہ جب آپ مدد بھی کرنے نکلیں تو سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو ان کو کریں. تو ہم اسی طرح درخواستیں بھی گروپ میں آتی ہیں, اس میں ہر شخص کا نام ٹرانسپیرنٹ پبلکلی ڈالا جاتا ہے. ضرورت مند کو رقم فراہم کرنے کے لیے ہماری ایک جانچ پڑتال کی یعنی انویسٹیگیشن کا کہ ممبران ہیں وہ اسے چیک کرتے ہیں. آپ کی جب اپلیکیشن آتی ہے تو اس کی معلومات لی جاتی ہیں. یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ممکن حد تک دیکھا جائے کہ یہ پیسے صحیح جگہ پر اور صحیح استعمال میں آئے. اور اسی طرح جانچ پڑتال کر کے ہم کوشش کرتے ہیں ہر ماہ کی 20 تاریخ تک, یعنی یکم سے شروع ہوتا ہے پروسیس جمع کرنے کا اپلیکیشنز, اور 10 دن کے اندر اندر رقم جاری کر دی جاتی ہے جس کسی کو بھی رقم دینی ہوتی ہے. اس کا پورا ایک ڈھانچہ بنا ہوا ہے اور اس کے ممبران اسی طرح آپ ہی کی طرح قرآن کورسز کرنے والے وہ مختلف لوگ ہیں جنہوں نے خود آگے بڑھے, انہوں نے ذمہ داری اٹھائی. اس وقت میں اوورال اس کو دیکھتا ہوں, ہمارے ساتھ سسٹر امبر سبیحہ ہیں جو ہماری پہلے قرآن کورس کی اسٹوڈنٹ تھی ہیں, آج کل صدر ہیں. برادر اجاز ہیں جو جنرل سیکرٹری کے فرائض سر انجام دیتے ہیں اور فائنانس سیکرٹری کے بھی, وہ ساری آپ کی ڈیٹیل گروپ میں ڈالتے ہیں. سسٹر طلت بشیر اور بردر طاہر خان یہ کاروبار کی پلاننگ کے لیے, اور بردر عامر مسعود اور سسٹر سائمہ عبدالواحد جو ہیں یہ جو انویسٹیگیشن کرتے ہیں کہ آیا جس نے اپلائی کیا ہے وہ ممبر ضرورت مند ہے بھی یا نہیں ہے. تو وہ اس سلسلے میں سارا جو ہے کام مکمل کرتے ہیں. خواتین کے لیے سسٹر سائمہ اور مرد حضرات کے لیے بردر عامر مسعود کرتے ہیں. بردر فواد ہمارے ساتھ ماڈریٹر کے فرائض سر انجام دیتے ہیں. تو ایک چھوٹا سا انتظامی ڈھانچہ ہے, لیکن یہ صرف انتظامی ڈھانچہ ہے. اصل میں تو ہر ممبر جو اس گروپ میں ممبر بنتا ہے وہ شورا کا رکن ہوتا ہے اور اس کی رائے وہ گروپ میں دے سکتا ہے. گروپ میں ہونے والی ہر ایکٹیویٹی کو وہ دیکھتا ہے. اور ہماری خواہش یہ ہے اصل میں کہ جب آپ گروپ کے اگر ممبر بھی بنیں تو آپ آگے مزید ایسے گروپس بنائیں اور اس سلسلے کو آگے چلائیں اور یہ سلسلہ بڑے لیول تک پھیلے, اور ہم اس امت اور خاص طور پر اپنے ملک میں اور اس سے بھی خاص اپنے ارد گرد کم از کم جن افراد کی جس حد تک ممکن مدد ہم کر سکتے ہیں وہ کر سکیں. تو یہ آپ کے سامنے کچھ سیمپل ہیں. جیسے یہ سسٹر امبر سبیحہ جو ہے, ہم نے کم از کم حد 1,000 رکھی ہوئی ہے. اور میں اس میں بتاتا چلوں, ایسے اسٹوڈنٹس وہ خواتین جو خود ارن نہیں کرتی ان کو ہم اس ممبرشپ کی دعوت نہیں دیتے, بلکہ ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ممبر نہ بنیں. صرف وہ احباب اور جن کو تنگی بھی ہے اللہ تعالیٰ انہیں کشادگی کرے انہیں بھی نہیں, صرف وہ احباب جو آسانی سے, کیونکہ آج کل 1,000 روپیہ کو اتنی, میرا خیال ہے ہم میں سے بہت سے لوگوں پہ اللہ کا بڑا فضل ہے. جیسا کہ میں نے کہا ہم ایک بڑی رقم کو عام طور پہ باہر جائیں گے کھانا کھائیں گے اس میں لگا دیتے ہیں. تو
कम अज़ कम 1000 महीना, लेकिन कुछ मेंबरान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे सिस्टर अंबर हैं, तो ये कोई 11,000 के करीब पर मंथ भिजवाती हैं। तो फिर ये जैसे आप एक एप्लीकेशन देख रहे हैं, एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं और फिर हम उस कर्जे को फराहम कर देते हैं। तो ये कुछ आपके सामने, मसलन ये कपड़ों का स्टॉल जो है इनका, इसके लिए कर्ज दिया गया था और इन्होंने ये उसको सेट किया, अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम कर रहे हैं हमारे। अच्छा, हमने जब शुरू किया तो हमने सोचा कि हम हर माह में एक रोजगार दिया करेंगे। कि आप सोचें, अगर मैं अकेला किसी को रोजगार, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पहले मुझे याद है जब मैंने जॉब शुरू की तो 10, 12, 15 साल पहले भी मैं एक शख्स के लिए रोजगार के लिए कुछ रकम 10,000 के करीब, लेकिन बड़ा मुश्किल होता था इकट्ठे पैसे निकालना, देना किसी को रोजगार। अब ये है कि हम एक एक फर्द मिलके बड़ी आसानी से, तो हमने सोचा था एक को दिया करेंगे। इसी तरह ये एक रोजगार, ये इमाम मस्जिद थे और केमिकल का काम जानते हैं, इनको रकम फराहम की गई। और मैं जायदा की बहन बात कर रही हूँ। ये अबू सामान ले आए और ये साइकिल लेके आए, ये अबू खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। तो ये इसी तरह इन्होंने केमिकल का काम शुरू किया। इसी तरह हमारे मेंबरान, किसी ने मोबाइल का वो सेटअप किया, किसी ने छोटा सा कोई अपना दही बल्ले का काम किया, किसी ने अभी जैसे शवरमा, बर्गर, फ्रूट की रेडी लगाना। तो इस तरह के काम जो है वो लोगों ने किए। तो मकसद ये है, असल में हमने ओवरऑल इसको बड़ा थॉटफुली बनाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह इसका ख्याल भी मस्जिद के अंदर, मुझे इसका ख्याल आया और मस्जिद में ही ज़्यादातर काम इसके बारे में सोचा गया। तो मैं ये समझता हूँ, अच्छा हमारे यहाँ हमें आदत होती है, हम आजकल आदी बन गए हैं बाय वन गेट वन फ्री सेल, ग्रैंड सेल। तो मैं ये समझता हूँ कि बजाय इसके आप एक एक शख्स को थोड़े थोड़े पैसे दें, वो हमेशा मांगता रहे और वो भिखारी रहे, जो अल्लाह के नबी ने भी नापसंद किया। अगर आप इस तरह का कोई सिस्टमेटिक काम करें, और हमने तसद्दुक़ में ये समझते हैं कि ये 10 in 1 है, यानी बाय वन गेट 10 फ्री। तो वो कैसे है कि आप जैसे ही इसकी नियत करते हैं तो आपको सदका करने का सवाब, और चूंकि आप ये नियत कर लेते हैं कि सारी जिंदगी, अब वल्लाह आलम की जिंदगी कल का दिन भी रहती है या नहीं, लेकिन आपको सदका जारिया का सवाब, कि यानी हमेशा करने वाले काम का सवाब, मुसलसल की जाने वाली नेकी का सवाब। और वैसे भी आपको पता है हदीस में भी है, अल्लाह और अल्लाह के नबी को ऐसी इबादत और नेकी पसंद है जो गो के कम हो लेकिन मुसलसल की जाए। फिर इज्तमाई नेकी करने का सवाब, कि उम्मत के मुख्तलिफ लोग मिलकर नेकी कर रहे हैं। फिर माली मदद करने का सवाब, आप किस तरह से लोगों की मदद कर सकते हैं, या माली मदद करने का सवाब। फिर रोजगार दिलवाने का सवाब, कि किसी के लिए आप रोजगार का जरिया बन जाएं, उसकी ये मुश्किल हल कर दें। और खाना खिलाने का सवाब कैसे, जब वो कमाएगा उससे खाना खाएगा। और हमारे यहाँ आदत ये है कि हम लोगों को लंगर खाने खोल रहे हैं, वो भी खोलिए, मैं किसी चीज़ पे एतराज़ नहीं करता। भूख इस कदर ज़्यादा है हमारे यहाँ, गुर्बत इस कदर बढ़ गई है कि दिल दुखता है, और आप हर तरह से मदद कीजिए। लेकिन जब आप किसी शख्स को इस काबिल कर दें कि खुद कमा कर खाए, और उस खुशी का आलम क्या होगा कि उसे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, किसी का दिया हुआ और बचा हुआ खाना ना खाना पड़े। और फिर ना सिर्फ उस शख्स के लिए, बल्कि जब वो कमा के घर लेके जाएगा तो मेरे और आपके दिए हुए पैसे पूरे ख़ानदान के लिए रिस्क का बाइस बनेंगे, उसका सवाब। और फिर खैर के कामों में हिस्सा लेने का सवाब, और मुनज़्ज़म तरीके से नेकी करने का सवाब। एक तरीका ये होता है, हमने कभी 5 दिया, किसी को 100 दिया, किसी को 50 दिए, तो ये भी नेकी है, आप ज़रूर कीजिए, लेकिन मुनज़्ज़म नेकी, प्लान नेकी। और दीन में ऐसे कामों को, हमारा दीन नज़्म का दीन है, डिसिप्लिन का दीन है, पसंद किया जाता है कि जिसमें आप एक प्लान तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से मुख्तलिफ अहबाब मिलजुल कर कोई काम करें कि जिससे मुआशरे में अमूमी बेहतरी का ज़रिया पैदा हो। तो ख्याल ये है कि जब हम इंशाल्लाह इसके ज़रिए रोज़गार फराहम करते हैं तो हम इन तमाम चीज़ों में हिस्सेदार बनते हैं। तो ये चंद चीज़ें हैं इसकी। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे नहीं पता हमारे साथ ब्रदर इजाज़ अगर आए में आज,
तो ब्रदर एजाज को आपको बताएंगे कि हमें अब हर माह कितनी कंट्रीब्यूशन होती है, और हमने अभी तक 1.5 साल में 40 से ऊपर, गालिबन 45 के करीब ब्रदर एजाज हैं या हमारे साथ? अच्छा हैं, जज़ाकल्लाह। तो ये ब्रदर एजाज हमारे जनरल सेक्रेटरी भी हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं, कुरान के उस्ताद भी हैं। मैं कहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा ब्रदर एजाज फिगर्स बता दें कि हमारी कितनी हमने कंट्रीब्यूशंस की और कितने रोजगार हमने दिए पिछले 1.5 साल में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो 1 साल की मैं अगर फिगर बताऊं, लास्ट ईयर हमने सितंबर तक तकरीबन 7,80,000 रुपया और 22 लोगों को रोजगार फराहम किया था। ये 1 साल सितंबर 2023 की बात है, वहां तक की बात कर रहा हूँ। अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमने सफर स्टार्ट किया था तकरीबन 15, 16, 17 लोगों से स्टार्ट हुआ था और आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 130 के करीब इसके अंदर हमारे क्या कहते हैं पार्टिसिपेंट हैं जो पैसे भिजवा रहे हैं। बाकी सर काशिफ ने आपको बहुत अच्छा ब्रीफ कर दिया है। वो कहते हैं ना, कतरा कतरा बन के दरिया बनता है। अब वो 1,000 पे करके 1.5 लाख से ऊपर हमारे पास अमाउंट चल रही है इस वक्त पर मंथ, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह 2 लोगों को 3 लोगों को कोशिश करते हैं रोजगार फराहम कर देते हैं। और इसका ये तरीकाकार सारा इंशाल्लाह आपको समझा दिया गया है किस तरीके से आपने पैसे भिजवाने हैं, उसका स्क्रीनशॉट भिजवाना होता है और वो अकाउंट में आ जाते हैं। फिर उसके हम स्टेटमेंट आपको इशू कर देते हैं कि इन लोगों के पैसे हैं और जहाँ पे कंज्यूम होते हैं वो भी पूरा इसका एक प्रोसीजर है। और जैसे जैसे आप ग्रुप में आएंगे तो इंशाल्लाह इस तरीके से पता चलता जाएगा। बाकी ये सर ने बता दिया है, तो तसद्दुक़ जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ सहाबी थे, उन्होंने मांगने के लिए आए कि मुझे घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, तो कोई ने कुछ दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके घर में कोई चीज़ है? उसने कहा जी सिर्फ एक प्याला है, एक कटोरा है छोटा सा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तो खैर इसमें उसमें तो कोई शक नहीं है। वो हम जैसे होते थे शायद कहते तो जाओ उसको बेचो और ये करो फलां करो, हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा जी वो जो प्याला है वो आप ले आए। तो साहबी प्याला लेकर आए, उन्होंने किसी से पूछा कोई है इसका खरीदार? तो एक साहबी ने कहा जी हाँ। कितने पैसे? जो उन्होंने कहा जी 1 दिरहम। फिर उन्होंने कहा जी कोई और? उन्होंने कहा जी 2 दिरहम। उन्होंने कहा जी कोई और? बहरहाल वो 2 दिरहम में उन्होंने फरोख्त कर दिया और उनको कहा कि 1 दिरहम से अपने घर के खाने पीने का ले जाओ और 1 दिरहम से कुल्हाड़ा लो, लकड़ियां काटो और लकड़ियां काट के अपने बीवी बच्चों का अपना पेट पालो। अगर वो भी 1 दिरहम 2 दिरहम उसको दे देते तो वो भी इसी तरह ही होता। आज तक मेरा उस वक्त मांगता ही रहता है। तो आप भी अपने इर्द गिर्द देखें, लोग बहुत से आपको मिलते हैं। मैं अक्सर जाता हूँ बाहर, ये बात मेरे ज़हन में आती है, सब्जी वाले रेडी वाले बेच रहे होते हैं चीज़ें। तो हम जब उनसे चीज़ें लेते हैं तो कोशिश करें ऐसे शख्स से नहीं कि जो थोड़ा मजदूर हो, जिसको कोई प्रॉब्लम हो, कोई बूढ़ा शख्स हो। जवान आदमी तो ठीक है, वो ज़्यादा मेहनत मशक्कत कर लेता है, बूढ़े के लिए थोड़ी मुश्किल होती है। अगर इसी तरह कोई खुदा ना खास्ता माजूर है, उसके लिए भी थोड़ी सी मुश्किल है। उससे क्या होगा, कम से कम वो अपने बीवी बच्चों का पेट तो पाल रहे हैं ना। तो हमारे भी ये कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों को बीच में लाएं जो बिल्कुल निचले तबके के हैं, जिनके पास 50,000 1 लाख भी नहीं है, और वो एक छोटा सा अपना काम अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह देखें, अभी 2 साल के अंदर अंदर हमने कोई 30-40 के करीब हम लोगों को रोजगार दे चुके हैं। वो अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहे हैं। और बहरहाल वो जब आप ग्रुप में आएंगे तो वहाँ भी शुक्रिया कि बाकी चीज दुआएं जो निकलती हैं, बल्कि हम एक सिस्टर ने हमें कहा जी कि मेरे तो जिंदगी के मसाइल ही खत्म हो गए जब से मैंने 1,000 2,000 देना शुरू किया है। पहले तो मेरी जिंदगी में कभी बीमार होती थी, ये होती थी, फलां होती, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह कहते जी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से मसाइल वो हो गए। वो खैर एक अपनी जगह पे है। बहरहाल इसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, आपको कंप्लीट वो दी जाती है, स्टेटमेंट दी जाती है, आपके 1-1 रुपए का हिसाब किताब रखा जाता है कि कहाँ पे खर्च हो रहा है, कहाँ पे आ रहा है। पूरे ग्रुप्स के अंदर इंशाल्लाह उसके अंदर होंगे। बाकी जो लोग यहाँ पे मैसेज करें, जरा काइंडली जो सर का नंबर दिया हुआ उस पर मैसेज करें, तब आप इसका पार्टिसिपेंट इसका वो बन सकेंगे, पार्ट बन सकेंगे। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह ब्रदर इजाज बड़ी मेहनत करते हैं जी। हमें जितने फंड्स आते हैं ये सारे को इकट्ठा करते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट जारी करते हैं ताकि आप देख सकें कि फंड्स आए हैं, फंड्स ट्रांसफ़र होते हैं, और जिनको जाते हैं उनके नंबर्स, उनकी डिटेल्स, तफसीलात ब्रदर आमिर ग्रुप में डालते हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि मुमकिन हद तक ट्रांसपेरेंसी रखी जाए कि किसी के जहन में शायबा भी ना आए कि ये रकम किसी और जगह इस्तेमाल हो रही है। और आखिरी बात करके मैं अभी आपको बता देता हूँ, जो अहबाब चाह रहे हैं कि कैसे इसका मेंबर बनते हैं, उसका तरीका ये होता है कि आपके पास मेरा नंबर है, ये सामने भी नज़र आ रहा है, आप उस पर तसद्दकू लिखें, लफ्ज़ तसद्दकू और अपना नाम
اور واٹس ایپ کر دیں تو انشاءاللہ آپ کو پھر گروپ میں ڈال دیا جائے گا اور وہاں باقی ڈیٹیلز بھی آئیں گی. اس کا بروشر بھی ہم انشاءاللہ آپ کا جو قرآن والا گروپ ہے اس میں آج ہی ڈال دیں گے. آپ اس کو پڑھ کے تسلی سے ممبر بنیے. اور 2 چیزیں یاد رکھیں. مجھے جب یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا تو مجھے خیال یہ تھا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے. میں نے زندگی میں کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا اور میں تو اپنے لوگوں سے کہتا ہوتا ہوں میں ایسا شخص ہوں کہ اپنے دیے ہوئے پیسے یا ادھار بھی لوگوں سے واپس نہیں مانگ سکتا. تو بڑی شرم آتی ہے نا ہمیں مانگتے ہوئے کہ لوگوں سے مانگنا یا ان کے سامنے. تو میرے نظر سے حدیث مبارکہ گزری جس کے اندر یہ لفظ تصدقو کے تھے کہ اللہ کے نبی کے پاس کچھ ایسے لوگ آئے جن کی حالت بہت بری تھی. انہوں نے آ کے آپ سے درخواست کی تو اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو اللہ کے نبی نے کہا تصدقو تصدقو تصدقو، صدقہ کرو، تم لوگ صدقہ کرو، دو. تو کوئی ہل ہی نہیں رہا تھا اور اللہ کے نبی مسلسل مانگے جا رہے تھے. پھر صحابہ اٹھے، وہ کچھ لے کر آئے، انہوں نے اللہ کے نبی کو دیا اور انہوں نے اللہ کے نبی نے تو مختصراً. تو میرے ذہن میں خیال یہ آیا کہ جب امام الانبیاء افضل البشر اللہ کے نبی لوگوں سے مانگ سکتے ہیں دوسرے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، پھر میں اور آپ ہماری کیا حیثیت ہے. تو ہمیں بالکل نہیں شرمانا چاہیے. اگر ہم آج اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے معاشرے کے ایسے محروم احباب کے لیے کوشش کریں مل جل کر، تو امید ہے کہ اس سے ہم اپنی ذات کی حد تک ہم جتنی بہتری لا سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو ذہن میں یہ رکھیے جب بھی نیکی کرنی ہو تو عکاشہ بن محسن والی اگزامپل آپ کو یاد ہے کہ نیکی میں پہل کیجئے، آگے بڑھیے. اور میں ایک دفعہ پھر بتا دوں، وہ سٹوڈنٹس جو خود انکم کماتے نہیں، ایسی خواتین جن کی اپنی انکم نہیں ہے، اور وہ احباب جن کے لیے آسانی سے یہ ممکن نہیں ہے، وہ ممبرشپ کے لیے اپلائی نہیں کریں. صرف وہ احباب جو آسانی سے ساری زندگی کے لیے یہ کمٹمنٹ کر سکتے ہیں، یہ نیت کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہر ماہ وہ 1000 دے سکتے ہیں اور آنے والے دنوں میں خود بھی اس طرح کا گروپ بنا کر اس سلسلے کو آگے بڑھا سکتے ہیں، وہ اس کے لیے اپلائی کریں. اور یہ ہمارا بالکل اس ماہ، ابھی پچھلے ہفتے، یہ اوپر آپ کو ڈیٹ نظر آ رہی ہوگی کہ ایک خاتون کو ہم نے سلائی مشین، موٹر اور اس کا جو بھی سٹینڈ وغیرہ ہوتا ہے، صرف 27,000 روپیز میں. آپ اندازہ کریں کہ اگر وہ خاتون اپنے لیے اتنے پیسے کما سکتی ہیں کہ اس کو کسی کے پاس جا کر مانگنا نہ پڑے اور وہ اتنے پیسے بھی جمع نہ کر پائیں زندگی میں، تو یہ بڑی عجیب بات ہے معاشرے کے لیے کہ معاشرہ ایسے لوگوں کو بالکل بھی سہارا نہ دے. ہمارے ہاں لوگ یہ آسان سمجھتے ہیں کہ جی آپ ویسے پیسے دے دیں، زکوٰۃ دے دیں اور ایک شخص ڈیپینڈنٹ ہی رہے، مانگتا ہی رہے. کوشش کیجئے ان کو اس سے نکالیے اور وہ باعزت طریقے سے خود اپنا روزگار کما سکیں. تو یہ چند گزارشات تھیں تصدقو کے حوالے سے آپ سب کے سامنے ہم نے رکھی. آپ اس کا ممبر بننا چاہیں تو آسان طریقہ ہے، آپ سوچ سمجھ کر بنیے. بروشر آپ کو آئے گا، آپ وہ ضرور پڑھیے اور اس کے بعد آپ جو ہے اپلائی کیجئے. ماشاءاللہ میرے پاس یہاں پہ الحمدللہ سسٹر رفت وقاص جو ہیں، ان کی طرف سے تصدقو انہوں نے لکھ کر بھیجا ہے. اور نہیں، سب سے پہلے میرے پاس جو آئے ہیں بردر محمد حسین احمد، انہوں نے لکھا ہے تصدقو کا ممبر بننے کے لیے. تو ظاہر ہے کہ یہ نیکی میں پہل کرنے والوں میں شامل ہے. سسٹر امبرین صدیقی، انہوں نے بھی میسج کیا ہے تصدقو میں. تو پلیز چیٹ باکس میں یہاں نہیں لکھنا آپ نے، آپ مجھے اپنا نام اور تصدقو لکھ کر واٹس ایپ پر کریں گے تو اس صورت میں صرف آپ کو ممبر بنایا جاتا ہے. اصل میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی رائے، اپنی کنسنٹ خود دیں اور صرف اس صورت میں آپ ممبر بنیں. تو بہرحال سوری سسٹر امرین ہے، از اٹ امرین صدیقی؟ بہرحال میرے پاس جو نام لکھا ہوا ان کا، ہاں امبرین صدیقی، ٹھیک ہے، انہوں نے نام بھی بھجوایا ہے. اسی طرح سسٹر یاسمین سکندر جو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی میں پہل کرنے پر خصوصی سسٹر رفت افتخار جی اجر عطا فرمائے اور اس میں استقامت عطا فرمائے. جی سسٹر دیکھ لیا میں نے بالکل آپ کا بھی یہاں پہ نام. تو اب آپ کے کوئی سوالات، کوئی رائے ہے، آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی سسٹر فوزیہ صدیق فرمائیے. سر میں بھی اس میں شامل ہونا چاہتی ہوں. جو یہ آپ نے
تصدقو کا شروع کی ہے. اور دوسرا میں ایک اور بات کہنا چاہتی، کل میں ہاتھ کھڑا کیا تھا لیکن بات نہیں کر سکی. وہ یہ ہے کہ میں خود بھی ٹیچر رہی ہوں، میں ابھی ریسنٹلی ریٹائر ہوئی ہوں. تو میں بڑی مطلب جو ہوتے ہیں بیسٹ ٹیچر کے ایوارڈ بھی لیے، سارا کچھ ہے، لیکن جو آپ کا طریقہ جس طرح آپ نے ہمیں لے کے میسج کرتے ہیں کہ قرآن کلاس شروع ہوگی، دنیا کی کام چھوڑیں اور آخرت کی فکر کریں، اور اتنا اچھا طریقہ ہے کہ ہم بھی بچوں کو اسی طرح مطلب آگے لے کے 100% رزلٹ دیتے رہیں، تو وہ لے کے جاتے ہیں. لیکن آپ کا طریقہ بھی بہت ہی اچھا لگا ہے اور بہت ہی مزہ آیا ہمیں آپ کی کلاس میں، اور اس میں شامل ہوں گی اور میرا نام بھی لکھ لیں بے شک. تو بہت جزاک اللہ، اور ہم آگے بھی انشاءاللہ آپ کی کلاس اٹینڈ کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ سسٹر فار یور کائنڈ. پلیز یاد رکھیں کہ آپ مجھے واٹس ایپ پر میسج کریں گے، یہ نمبر اپنا نام لکھیں گے، صرف اسی صورت میں یہاں پر چیٹ باکس میں سسٹر سیما شاید لکھ رہی ہیں وی اپریشیٹ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی میں پہل کرنے پر خصوصی اپنی جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن پلیز یاد رکھیں کہ آپ واٹس ایپ کریں گے تو کیونکہ وہاں میرے پاس ریکارڈ میں آئے گا، میرے لیے ممکن نہیں ہوتا اتنے نام ویسے یاد رکھنا. جی سسٹر یاسمین سکندر فرمائیے. سر یہ آپ کے پرسنل سسٹر یاسمین سکندر آپ نے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. سر دو باتیں، ایک تو یہ کہ وہ جو حدیث ہے اس میں پیالے کے ساتھ کمبل بھی ہے، دو چیزیں تھیں. جی ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات کہ یہ آپ کا سلسلہ الحمدللہ بہت اچھا ہے، تو میرا اپنا ایک چھوٹا سا سلسلہ ہے، ہم بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں روزگار کے ساتھ اور بھی بہت سارے. تو میں چاہ رہی تھی کہ ہم بھی ایک اپنے کام میں ایک حصہ اسی کام کے لیے رکھیں، تو اس کے لیے آپ کا جو گروپ ہے وہ جوائن کروں گی اور اپنا کنٹریبیوشن بھی کروں گی، لیکن آپ کی طرف سے ٹریننگ بھی حاصل کرنا چاہیں گے کہ یہ کام کس طریقے سے کیا جائے. سسٹر ہمیں سب سے زیادہ بلکہ شوق یہ ہے کہ اس کو آگے بڑھایا جائے. تو اس میں بہت سے لوگوں نے اپنے طور پہ کام شروع بھی کیا، انٹرنیشنلی بھی انہوں نے کہا ہمارے انٹرنیشنل گروپس میں کہ وہ وہاں پہ شروع کرنا چاہتے ہیں. تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں. انشاءاللہ اس پہ ہم نے ایک بروشر بنایا ہوا ہے بالکل سادہ سا. ہم نے سٹرکچر اس کی ساری ورکنگ اتنی سادی رکھی ہے کہ کوئی بھی شخص اس کو آسانی سے آگے لے جا سکے. صرف ہم درخواست یہ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہو جائیں. تو ایک یعنی وہ جو ہوتا ہے نا کہ متحد ہو کر مل جل کر ایک دوسرے کے، تو آپ جب گروپ میں آ جائیں گی آپ 1-1.5 ماہ میں آپ کو سارا سمجھ آ جائے گا کیسے ہم یہ سارا کام چل رہا ہے. اور آپ چونکہ خود یہ کام کر رہی ہیں تو ہمیں خوشی ہوگی، کیونکہ میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگ خود بخود نشاندہی بھی کریں ایسے لوگوں کی. تو آپ کو ایسے لوگ بھی پتہ ہوں گے، آپ ان کی نشاندہی بھی کر سکتی ہیں اور ریکمینڈ بھی کر سکتی ہیں، اور ہم اسی طرح فنڈ فراہم کر دیتے ہیں. سر ایک اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کروں. جی جی کاشف صاحب. جی فرمائیے سسٹر، آپ کی آواز رک گئی. جی ہم نے ایک لڑکا تھا، وہ چھان پورا لے کر آتا تھا، اس کے بوری پکڑی ہوتی تھی نا کندھے پر، تو کافی سارا وزنی ہو جاتا تھا. تو اس کو ہم نے کہا کہ ہم کیا آپ کو نا ریڈی لے دیں. تو وہ کہتا وہ اماں جی آنٹی وہ میں آپ، یعنی وہ اتنا کنفیوز ہوا. اس کی بہنیں تھیں 3 اور ابو نہیں تھے نا، 20 سال کا تھا وہ. تو پھر ہم نے اس کو تقریباً 13,500 کی ریڈی لے کے دی، اور جب وہ پہلے دن ریڈی لے کے نکلا، اس کی ہم نے تصویر لی صرف اپنے لیے. آپ اس کا چہرہ دیکھتے، اس کی پہلی آواز، اس کی پہلی خوشی، اس کی ریڈی اور اس کے اوپر رکھا ہوا ترازو، وہ جو خوشی اس کو تھی اور جو ہمیں اس کو دیکھ کے تھی، اور ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے اس کو دیکھ کے. 13,500 کی ریڈی تھی، صرف 13,500. تو دیکھیں یہی میں کہتا ہوں سسٹر، ہم نے بھی اتفاق کی بات ہے، سب سے پہلے جو گئے تھے فنڈ اس میں کسی نے ریڈی خریدی تھی، اور مجھے یاد ہے اس شخص نے جس طرح اس کو پینٹ کر رہا تھا جس شوق سے، اور فروٹس کے لیے. تو الحمدللہ اسی طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور ان سب لوگوں کے احباب کے اگر میں واقعات سناؤں تو پھر وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی. میں نے مختصراً آپ کے سامنے کانسیپٹ رکھا ہے کہ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ان لوگوں کو باعزت طریقے سے، اور اندازہ کریں، مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ فنڈز دے دیتے ہیں، آپ جا کر دیکھا کریں. ظاہر ہے ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں یہ جو قرآن کے، ہم چونکہ اس میں سارے ممبر آپ ہی کی طرح قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہی ریکمینڈ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ ہی دیکھیں اس کو جا کے. اور یہ کوئی اتنا بڑا فنڈ نہیں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس ملک میں یہ لوگ کیا کیا لوٹ کر کھا جاتے ہیں. میں اگر
40-50 ہزار روپے اگر ہم کسی پر اعتبار کریں، ٹرسٹ کریں، تھوڑا سا خود دیکھ لیں، مناسب طریقے سے اس کو دیں اور اس کا کاروبار کا سلسلہ، تو دیکھیں آپ کا اجر بھی کتنا بڑھ جاتا ہے کہ آپ اس سارے سلسلے کا حصہ بنتے ہیں عملی طور پر، جو اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ اس امت کے افراد عملی طور پر آگے بڑھیں، نکلیں، تو ہمیں ایک ذریعہ، ایک پلیٹ فارم مل جاتا ہے اس کام کو کرنے کے لیے. تو جی برادر حناز فرمائیے. جی سر السلام علیکم سر. دو برادر ایک کوشچن ہے منٹ. سر. ہاں اوکے اناز میں سنتا ہوں. سسٹر ہما عمران جو ہے، جزاک اللہ، آپ کا مجھے میسج آیا سسٹر، اور سسٹر ڈاکٹر سعدیہ جبیں تصدقو انہوں نے میسج کیا ہے، اور میرے پاس اس وقت ایک اور آیا ہے سسٹر سیما شاہد تصدقو کا، انہوں نے میسج کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو نیکی میں پہل کرنے پر خصوصی اجر عطا فرمائے. جی برادر حناز فرمائیے. سر سب سے پہلے تو سر ایک بات یہ ہے کہ سر زکوٰۃ کی جو اماؤنٹ ہوتی ہے اس کو ریسیو کرتی ہے تصدق کو؟ اچھا ایسے ہے کہ حناز اس پہ ہم زکوٰۃ کی اماؤنٹ نہیں لیتے احتیاطاً. ٹھیک مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ لے سکتے ہیں کیونکہ ہم بھی اس میں ایک فرد کو دے دیتے ہیں پیسے، لیکن اوکے ابھی تک ہم اس میں زکوٰۃ کی اماؤنٹ نہیں لے رہے. میں اس پر صحیح ان سے مفتیان سے رابطہ کر کے، کیونکہ جو ممبران ہوتے ہیں وہ بھی ایک کوشش تو کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایک ایسا شخص بھی ہوتا ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے بہت ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ وہ زکوٰۃ کرائٹیریا. کا ضرورت مند ہے. جی جی تو ہم کہتے ہیں آپ اپنی انکم میں سے ہدیتاً جو تحفتاً صحیح یہ اس اماؤنٹ کو آپ بھجوائیں. صحیح. جی اور سر اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس نے آپ نے پہلے ہی ریلیف دے دیا ہے کہ کنٹینیوسلی مطلب ان کی کوئی سورس آف انکم نہ ہو اور وہ پارٹ فائنینشلی کنٹریبیوٹ نہ کر پاتے ہوں، تو سر ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی والنٹیئر بیس پہ ممبرشپ، مطلب کہ ہم مثال کے طور پہ کئی مساجد سے 8 10 12 15 مساجد سے جن کا تعلق ہو، وہ آپ تک ان لوگوں کو روٹ کر سکے جو کہ حقدار ہیں، اور ریلی جن کو جانتا ہو، کیونکہ نماز پڑھنا، اٹھنا بیٹھنا 5 7 دفعہ جس کے ساتھ آپ روز اٹھتے بیٹھتے ہیں، یو کین ٹیل واٹس گوئنگ آن. تو yes. Now for that we have a mechanism. Actually we have made a very strict condition to ensure transparency کہ جو ممبر ہے اس کا تصدقو کا صرف وہ ہی نامینیٹ کرے. اور میں آپ کو انٹرسٹنگلی بتاؤں، ان 1.5 سالوں میں نے ابھی تک یہ میں نے خود اپنے بتائی کہ شاید یہی اپنے ہی جاننے والوں کو کسی ایسے شخص کو دے رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی مجھے خیال آیا کیوں کہ عملی طور پہ میں خود حصہ نہیں لے رہا. تو ابھی اس دفعہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، تو اس کا میں انشاءاللہ چند دنوں میں گروپ میں ڈالوں گا اس کی اپلیکیشن. اس نے کہا جی میں 40,000 میں فروٹ کی ریڑھی جو ہے وہ لگا سکتا ہوں. اس کا ایسٹیمیٹ لگوایا. تو ہم نے اس میں آپ جو ممبر نہیں ہے وہ ریکمنڈیشن نہیں کر سکتا. اسی طرح ہم باہر سے ممبر نہیں لے رہے. ہم کہتے ہیں آرام سے وہ قرآن پڑھنے والے وہ لوگ، کیونکہ ہمارا ایک سرکل ہے آپس میں. اور ہاں یہ آپ کے لیے آپشن ہے، جیسے کچھ احباب نے ہمیں کہا جی ہم ممبر نہیں بنتے لیکن ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں. تو کوئی ایسا ممبر جو گروپ کا ممبر ہو، آپ اس کو جانتے ہیں، وہ آپ کے بہاف پہ وہاں پر اپلیکیشن فارورڈ کر سکتا ہے. لیکن ہم نے ممبرس پر یہ کنڈیشن لگائی ہوئی ہے کہ وہ کم از کم یہ کوشش کرے گا، انشور کرے گا، وہ دیکھے گا کہ یہ واقعتاً ضرورت مند بندہ ہے، اور جب وہ کاروبار کے لیے رقم اس کو جائے گی تو اس سے حقیقتاً چیزیں ہی خریدی جائیں. اور اس میں اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں فلاں کی شادی ہے، وہ ہے. ہم نے صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا رکھا ہوا ہے. دیکھیں مسائل تو بہت ہیں، وہ اللہ رب العزت جانتا ہے، اس کی مخلوق جانتی ہے. ہم نے ایک ایجنڈا لیا، 1 پوائنٹ فوکس رہے، اور وہ ہے روزگار دینا. اور ہمیں لگتا ہے جب آپ کسی کو روزگار دیتے ہیں تو آپ اس کے بہت سے مسئلے حل کرتے ہیں. آپ اس کے بچوں کی پڑھائی کے مسئلے، آپ سب سے بڑا تو پیٹ ملے، جس کے گھر میں کھانا ہوگا اس کو تسلی کر سکے گا. تو وہ پھر باقی جو بھی کرتا ہے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے کہ آپ کسی ممبر کے تھرو اپلیکیشن ڈلوائیں، لیکن وہ ممبر بھی پھر اس سارے پروسیس میں، جیسے ہمارے ممبر یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز خریدی گئی ہے، اس کا آگے کیا ہو رہا ہے، تھوڑا سا فالو اپ کرتے ہیں. وہ رقم کا استعمال صرف اور رزق کمانے کے لیے. جی سسٹر زہرا آپ کی لاسٹ ہم آپ کو لیں گے کیونکہ وقت بالکل کم ہے. تو اس کے درمیان ہی مجھے سسٹر راشدہ قدیر جو ہیں ان کی طرف سے میسج آیا، اور ماشاءاللہ انہوں نے ساتھ لکھا ہے کہ میں پوری زندگی کے لیے انشاءاللہ اس گروپ کا ممبر بنوں گی اور ہر ماہ 1,000 سینڈ کیا کروں گی.
اللہ ताला नेकी के इस काम में सब देने पर आपको अजर दे। जिस तरह आयशा जहीर, उन्होंने भी हमें मैसेज किया है, अल्लाह ताला आपको भी दे। जी सिस्टर ज़ाहरा फरमाइए, अनम्यूट कीजिए, जल्दी से बात कर लीजिए, अब इतना वक्त ही है कि मैं बस मस्जिद तक पहुंच सकूं। जी सिस्टर। अस्सलाम सर। सर यानी कि वालेकुम। इसमें यानी कि 1000 ही करना है, इससे ज्यादा और या अगर कभी किसी मंथ अगर कम हो या अगर ना हो तो सर ये भी कोई वो है कि लास्ट में ही यानी कि 1000 पे सिस्टर असल में हम ये कहते हैं, इसीलिए तो हम ये ज्यादा कहते नहीं हैं। ये बहुत से मेंबर कहते हैं कि हम ज्यादा करना चाहते हैं, बहुत से मेंबर करते भी हैं। कुछ लोग बाहर से भिजवाते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया एक सिस्टर है वो 11,000 भिजवाती हैं। हम ये कहते हैं कि आप वो रकम अपनी सहूलत से इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब इंसान दे रहा होता है, मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है पिछले 25 साल का, कि मुझे याद है जब मैंने नौकरी शुरू की तो ये रखा था कि मैं इतने % अपनी इनकम का हमेशा अल्लाह की राह में दूंगा। वल अल्लाह के फजल से वक्त के साथ बढ़ते बढ़ते वो इतनी बड़ी अमाउंट हो गई। शैतान कभी ज़हन में डालता भी है, लेकिन ख्याल ये आता है कि नहीं ये देना है। तो हम आपसे कहते हैं आप इतनी सिर्फ दें जो आसानी से दें, उसमें आप खुद को भी परेशान नहीं करें कि एक माह आपसे दिया जाए और एक माह ना दिया जाए। तो आप ज़्यादा दें ही नहीं, आप जहन में ये रखें कि नहीं ये मैं आसानी से दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, तो वो दें। तो ये चंद चीज़ें हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह कल आपकी रिवीजन की क्लास के बाद हम क्विज़ की ओरिएंटेशन करेंगे, और फिर इंशाल्लाह क्विज़ के हवाले से आपके जो भी सवालात होंगे फाइनल क्विज़ के हवाले से उस पर बात करेंगे। अपनी ढेर सारी दुआओं में हम सबको, इस पूरी टीम को, कल ख़ास तौर पर इख्तितामिया क्लास में मैंने कुछ नाम मिस किए थे, तो वो तमाम अहबाब, ख़ास ब्रदर हई तो हमने एक्नॉलेज किया था, सिस्टर सानिया, सिस्टर सना, वो तमाम, डॉक्टर इफ़्फ़त, सिस्टर शहरबानो, और बहुत से ऐसे नाम हैं जो इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, जो आपको रिवीजन भी करवाते रहे, सपोर्ट करते रहे, वर्क बुक चेक करने वाले तमाम अहबाब, हमारी बहनें और भाई जो आपको सपोर्ट कर रहे थे, उन्हें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। फिर इंशाल्लाह कल आपकी दोहराई के क्लास के बाद मुलाकात होगी।